الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ خصوصاً علی افضلہم وخاتم النبیین محمد الامین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال اللہ عز وجل فی کتابہ الکریم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا واذکروا نعمت اللہ علیکم اذ کنتم اعداء فألف بین قلوبکم فاصبحتم بنعمتہ اخوانا وکنتم علی شفا حفرۃ من النار فانقذکم منها کذالک یبین اللہ لکم آیاتہ لعلکم تہتدون ولتکن منکم امۃ یدعون الی الخیر ویأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر واولئک هم المفلحون. صدق اللہ العلی العظیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ. آمین یا رب العالمین. عزیز دوستو، ترجمہ قرآن و مختصر تشریح کے حوالے سے آج ہماری 13ویں کلاس جو ہے وہ ہو رہی ہے. اس سے پہلے ہماری 12 کلاسیں ہوئی ہیں جن کے اندر ہم نے سورہ فاتحہ سے لے کر سورہ آل عمران کی آیت نمبر 101 تک ہم نے پڑھا ہے، اور اس 13ویں کلاس میں ہم انشاءاللہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 102 سے آغاز کر رہے ہیں. آج جو حصہ انشاءاللہ ہم پڑھیں گے اس میں جو سمجھ لیں کہ بڑا اہم موضوع جو ہے وہ ہے زوال امت میں ایمان والوں کے کرنے کا اصل کام. اس سے پہلے جو سورہ آل عمران کا حصہ ہم نے پڑھا ہے نا، جو مطلب یہ ہے کہ 101 نمبر آیت تک، اس میں خطاب تھا سابقہ امت بنی اسرائیل جو تھی اس کے نصارہ والے حصے کے ساتھ، یعنی نصارہ سے خطاب تھا. آپ کو یاد ہوگا کہ سورہ بقرہ میں پہلے حصے میں خطاب جو ہے وہ بنی اسرائیل کے اس گروہ کے حوالے سے تھا جس کو یہود کہتے ہیں، اور دوسرے حصے میں خطاب تھا امت مسلمہ سے. یہاں آل عمران میں پہلے حصے میں خطاب جو ہے وہ نصارہ کے ساتھ ہے، اور نصارہ پر حجت قائم کر دی گئی ہے، اور پھر خطاب شروع ہوا ہے امت مسلمہ سے. تو 101 تک جو خطاب تھا وہ تو تھا سابقہ امت سے، اور ان کے بھی جو ہے وہ اس گروہ سے جسے نصارہ یا عیسائی کہتے ہیں. البتہ آج جہاں سے آغاز ہو رہا ہے 102 نمبر آیت سے، تو یہ آغاز جو ہے وہ ہو رہا ہے امت مسلمہ سے، یعنی ان کا پر حجت قائم کی گئی ہے، اور امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی ذمہ داری جو ہے وہ بتائی گئی ہے. تو میں جو ہے وہ کچھ چیزیں جو ہے نا وہ پچھلی بھی دہرا دوں، کیونکہ پیچھے 2 کلاسوں کے اندر ہم نے جو سورہ آل عمران کی آیت نمبر 1 سے لے کر 101 تک پڑھا ہے نا، تو اس کا بھی ایک تھوڑا سا میں
آپ کو خلاصہ بتا دوں کہ وہ مضمون کس طرح آئے تھے۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 1 سے لے کر آیت نمبر 32 تک، اس کے اندر جو ہے نا وہ تمہیدی گفتگو تھی۔ جس طرح آپ جب سورہ بقرہ کو دیکھتے ہیں نا، ان دونوں میں بڑی مماثلت ہے۔ سورہ بقرہ میں بھی فوراً ہی یہود سے خطاب نہیں شروع ہوا تھا، بلکہ آپ کو پتا ہے کہ سورہ بقرہ کے کوئی جو ہے وہ 4 رکوع جو ہے، اس کے بعد 5ویں رکوع میں یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، وہاں سے یہود سے خطاب جو ہے وہ شروع ہوا تھا۔ پہلے 4 رکوع جو تھے ان میں کوئی مختلف مضامین تھے۔ اسی طرح بالکل پہلی 32 آیات جو ہیں ان کے اندر جو ہے وہ مختلف طرح کے مضامین ہیں، اور ان میں قرآن کریم کے حوالے سے بھی، وہاں بھی قرآن حکیم ہی سے بات شروع ہوئی تھی، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ تو یہاں قرآن حکیم کے بارے میں فرمایا کہ اس قرآن کو ہم فرقان بنا کر نازل کر رہے ہیں، اور پھر یہ بات فرمائی کہ اس کتاب میں، قرآن حکیم میں کچھ آیات جو ہیں وہ محکم ہیں، ہن ام الکتاب، وہ ہیں کتاب ہدایت، اور کچھ دوسری جو ہیں وہ متشابہات بھی ہیں۔ یہ مضمون ہم نے پڑھا ہے تو شروع کے اندر متشابہ بھی ہیں۔ تو بتانے کا مطلب یہ تھا کہ اصل میں جن چیزوں کا اس دنیا میں ہمارے عمل سے تعلق ہے، وہ چیزیں تو جو ہے وہ بالکل واضح ہیں۔ البتہ کچھ چیزیں ایسی ہو سکتی ہیں جہاں 2 آراء بھی بن سکتی ہیں، اور وہ عام طور پر متشابہات ہی ہوتی ہیں۔ تو کوئی مسئلہ نہیں، وہاں برداشت کریں جہاں رائے کا اختلاف ہو۔ میں نے بتایا تھا کہ اب دیکھیں نصارہ کو اللہ نے کہا ہے کہ چلیں اتنی باتوں کی طرف آ جاؤ جس میں تمہارے ہمارے درمیان اختلاف نہیں ہے، اختلاف والی کو چھوڑ دیتے ہیں۔ تو آج اگر امت اسی بات کے اوپر جب وہ کھڑی ہو جائے کہ بھئی اختلاف والی باتیں نہیں کرتے، جن میں اتفاق ہے صرف وہی کرتے ہیں، تو آپ دیکھیں ختم ہو جائے گا اختلاف۔ میں وہ ایک مثال دیا کرتا ہوں کہ اگر آپ یوں سمجھ لیں کہ اہل سنت کی مسجد ہو، فجر کی نماز ہو، کوئی بھی ہو، ویسے فجر کی نماز ذرا اونچی آواز میں امام پڑھتا ہے نا، جہری قرات کرتا ہے، تو فجر کی نماز کے اندر اہل سنت کی مسجد ہے، فجر کی نماز کے اندر کوئی آدمی آ گیا اور وہ آ کر امام کے پیچھے ہی کھڑا ہو گیا، اور جب نماز ہوئی تو اس نے رفع یدین کی اور اس نے اونچی آواز سے آمین کہا، تو سلام پھیرنے کے بعد فوراً ہر ایک جو ہے وہ اس طرح مڑ کر اس کی طرف دیکھے گا، غور سے دیکھے گا۔ کیا دیکھے گا؟ کون ہے جس نے کوئی ایسا کام کیا ہے، یعنی ہم اس سے مانوس نہیں ہیں، نامانوس کام کس نے کیا ہے۔ اور اسی رو میں یا اسی صف میں سود خور بھی بیٹھا ہوگا، ملاوٹ کرنے والا بھی بیٹھا ہوگا، زانی بیٹھا ہوگا، کم تولنے والا بیٹھا ہوگا، ظالم بیٹھا ہوگا، اس کو کوئی اتنا گور کر جو ہے وہ نہیں دیکھتا۔ حالانکہ زانی کے اوپر اتفاق ہے، اور کم تولنے والے پہ اتفاق ہے، سود خور پہ اتفاق ہے، ظالم پہ اتفاق ہے کہ وہ غلط کر رہا ہے۔ اسی طریقے سے آپ اہل حدیثوں کے چلے جائیں، اور وہاں جا کر جو ہے وہ آپ کھڑے ہونے کی کوشش کریں، جو ہے وہ اس کے امام کے پیچھے کھڑے ہو جائیں، اور آپ رفع یدین نہ کریں، اور آپ اپنے طریقے سے نماز پڑھیں۔ نماز کے بعد سب غور سے دیکھیں گے، بلکہ ان کو غصہ بھی آئے گا کہ یہ ایسا گستاخ امام کے پیچھے ہی کھڑا ہو گیا۔
اور اسی رو کے اندر ہر کردار موجود ہوگا جو جس پر اتفاق ہوگا کہ یہ حرام ہے، غلط ہے، یہ اسلام میں جائز نہیں ہے۔ تو اب یہ اصل کے اندر مزاج بن گئے۔ میں نے آپ کو شاید پہلے بھی یہ بات سمجھائی ہو کہ یہ چیز اب ہمارے مزاج میں بن گئی۔ بنانے والے کون ہیں؟ بنانے والے علماء ہی ہیں، مولوی ہی ہیں۔ لیکن جب آپ عوام کی ایک ذہن سازی کر دیتے ہیں نا، تو پھر آپ خود آپ کو بھی پیچھے ہٹنا مشکل ہو جاتا ہے۔ آج کل یہ سیاسی رہنماؤں کے بارے میں کہتے ہیں جی پیچھے نہیں ہٹ سکتا۔ پیچھے کیوں نہیں ہٹ سکتا؟ کبھی آپ اپنی علیحدگی میں جا کر جو ہے وہ کسی اہل حدیث عالم سے پوچھیں کہ نماز بغیر رفع یدین کے ہو جاتی ہے، وہ آپ کو کہے گا نماز ہو جاتی ہے۔ کسی اہل سنت وہ جو ضدی نہ ہو اس عالم، اس کے پاس جا کر پوچھیں کہ رفع یدین کے ساتھ نماز ہو جاتی ہے، وہ کہے گا ہو جاتی ہے۔ آپ کبھی اس سے یہ کہیں کہ آج جب آپ اہل سنت ہیں لیکن آج آپ نے چونکہ ہو جاتی ہے نا رفع یدین کے ساتھ، تو آج آپ نے رفع یدین کے ساتھ پڑھنی ہے، وہ کہے گا یہ نہیں ہو سکتا۔ کیوں؟ وہ جو پیچھے پڑھنے والے ہیں وہ اسے اگلے دن مسجد سے نکال دیں گے، وہ اسے رکھیں گے نہیں، وہ اسے سمجھیں گے ہی نہیں، وہ کہیں گے یہ تھا کبھی اہل سنت، اب نہیں رہا۔ اسی طریقے سے کوئی اہل حدیث ہے، پہلے آپ اس سے پوچھیں، وہ کہے گا ہو جائے گی، اس کے کہا آج آپ بس ایک نماز جو ہے وہ بغیر رفع یدین کے پڑھا دیں، اونچی آمین نہ کہیں، وہ کہے گا نہیں ہو جاتی ہے پر میں ایسا نہیں کر سکتا۔ اور وہ آپ کو نہ بھی بتائے تو یہ سمجھ لیں پیچھے جو انہوں نے ذہن سازی کر دی ہے نا، اب وہ مجبور ہوتے ہیں۔ کئی آپ دیکھیں اب کئی علماء کو خیال آتا ہے، جواد نقوی صاحب ہے نا شیعوں کے، وہ بہت اس بات کو کہتے ہیں کہ یہ ذاکروں نے ہمارا دین خراب کر دیا، لیکن اب لوگوں کے ذہنوں کے اندر تو بات پختہ ہو گئی ہے نا۔ اسی طرح ایک میں نے وہ بریلویوں کا عالم بھی دیکھا ہے، ایک تو وہ پیر بھی تھا نا، اس کا نام پتہ نہیں کیا تھا، گولڑ شریف والا، اس کے علاوہ ایک ہے آج کل وہ آ رہا ہے، وہ بھی بہت یہ کہتا ہے، وہ کہتا ہے کہ یہ چیزیں تو اصل میں ہے ہی نہیں، لیکن مجبور ہو گئے ہیں کہ اب اس کے بغیر نہیں کر سکتے۔ یہ فرقے بن جاتے ہیں، حالانکہ یہ فروعی اختلاف ہے، لیکن یہ کٹڑ فرقے جو ہے وہ پھر بن جاتے ہیں آہستہ آہستہ، اور ایک دوسرے کو بالکل جو ہے وہ جدا سمجھنے لگ جاتے ہیں۔ بہرحال تو یہ قرآن فرقان بن کر آئی ہے، اس کے بغیر کبھی فرقہ ختم نہیں ہونا، یہ دیکھ لیں آپ۔ کسی کو وہم ہے تو ہو جائے، لیکن فرقہ نہیں ختم ہوگا، فرقہ قرآن ہی ختم کرے گا۔ یا پھر موبائل ختم کرے گا۔ موبائل کیسے ختم کرے گا؟ آپ کو بالکل دین سے دور کر دے، آپ سیکولر ہو جائیں، بس پھر سیکولر کا ایک ہی فرقہ ہے۔ میں کہا کرتا ہوں کہ فرقہ کہاں نظر آتا ہے آپ کو؟ فرقہ مسجد میں نظر آتا ہے، کیا منڈی میں نظر آتا ہے؟ نہیں۔ بس موبائل جب آپ کو اس سے کاٹ دے گا تو پھر آپ منڈی بازار میں تو ایک ہی لوگ ہیں نا، وہاں تو نہیں فرق ہے، وہاں تو فرقہ ہے نہیں۔ فرقہ تو صرف جب آپ مسجد میں کہتا ہوں، ہمارے وہ رحمت اللہ بٹر صاحب کہا کرتے تھے جہاں مولوی کا عمل دخل ہے وہاں فرقہ ہے۔ جنازے پہ ہے، نماز پہ ہے، روزے پہ ہے، جہاں مولوی کا آمد ہو گئی وہاں فرقہ ہے، جہاں مولوی بے دخل ہے وہاں فرقہ نہیں ہے۔ یہی ہے صورتحال۔ بہرحال تو فرمایا کہ اچھا وہ بات کر رہے تھے ہم اس کے حوالے سے، آگے ایک مضمون بیان ہوا، وہ یہ بیان ہوا کہ اللہ کے نزدیک دین صرف اسلام ہی ہے، ان الدین عند اللہ الاسلام۔ اور میں نے بتایا تھا کہ دین اصل کے اندر کہتے ہیں ضابطہ حیات کو، ایک معاشرے کا ضابطہ حیات۔ معاشرہ کبھی یوں سمجھ لیں کہ کبھی معاشرت جو ہے وہ آدم علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے کی تھی، کبھی اس سے ترقی کی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس ماحول میں جو ہے وہ آپ پیدا ہوئے نا، وہاں معاشرت جو ہے وہ قبیلے کی سطح کی تھی،
لیکن جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم گئے ہیں تو معاشرت کو کہاں تک پہنچایا ہے؟ ریاست کی سطح پر. تو ریاست کی سطح کے اوپر جو معاشرت ہے نا، اس کے 4 شعبے ہیں. ایک شعبہ ہے جسے ہم کہتے ہیں کہ عقائد و عبادات، اور دوسرا شعبہ ہے معاشرتی نظام، اور تیسرا شعبہ ہے معاشی نظام، اور چوتھا شعبہ ہے سیاسی نظام. تو اسلام کا مطلب کیا ہے؟ اسلام صرف جو ہے وہ آپ کے عقائد اور عبادات میں ہونا چاہیے؟ نہیں، وہ یہاں بھی ہونا چاہیے، دوسرے شعبے میں بھی ہونا چاہیے، تیسرے میں بھی ہونا چاہیے، اور چوتھے میں بھی ہونا چاہیے. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کو وہاں تک پہنچایا. یہ ہے ان الدین عند اللہ الاسلام کا مطلب. اسی طرح 21 نمبر آیت کے اندر جو ہے نا وہ ایک مضمون آیا تھا، اور وہ آیا تھا کہ ان الذین یکفرون بآیات اللہ، بے شک وہ لوگ جو اللہ کی آیات کی کو کفر کریں یا ناقدری کریں، وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ، اور نبیوں کو ناحق قتل کریں. اور یہ اہم کس اعتبار سے ہے کہ نبی بھی قتل ہو سکتے ہیں، ہوتے رہے ہیں. رسول کے ساتھ یہ وعدہ ہے اللہ کا کہ رسول قتل نہیں ہوا، کوئی رسول قتل نہیں ہوا، لیکن نبی بھی قتل ہوئے ہیں. تو یہ مضمون اہم کس اعتبار سے ہے کہ جو دین کے لیے کھڑا ہونا چاہتا ہے نا، تو اس کو یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ مجھے کچھ ہو نہیں سکتا. عام طور پر جب ہم دین کا کام کرتے ہیں نا تو ہم سمجھتے ہیں کہ نہیں، مجھے تو کوئی اس رستے پہ تکلیف آ نہیں سکتی، کیونکہ میں تو اللہ کے رستے پہ نکلا ہوا ہوں. میں تو درس سننے جا رہا تھا، میرا ایکسیڈنٹ کیسے ہو گیا؟ ہاں؟ تو پھر ہم سوچتے ہیں کہ نہیں، کوئی اس کے دماغ میں خرابی کوئی ہوگی، کوئی اور غلط نظریہ ہوگا، اس میں تقویٰ نہیں ہوگا. ٹھیک ہے نا؟ تو یہ سمجھ لیں جب اس رستے کے اوپر چلتے ہیں تو یہ مشکلات کا رستہ ہے. اس سے آگے کیا فرمایا؟ یہ تو نبیوں کی بات ہے. فرمایا وَيَقْتُلُونَ الَّذِينَ يَأْمُرُونَ بِالْقِسْطِ مِنَ النَّاسِ، اور ان لوگوں کو بھی قتل کرتے ہیں جو لوگوں میں عدل و قسط کی بات کرتے ہیں، حکم دیتے ہیں، عدل و قسط کے قیام کی بات کرتے ہیں، ان کو بھی قتل کرتے ہیں. یعنی عام لوگ بھی جب اپنے فرض کی ادائیگی، فرض کی ادائیگی کیا ہے؟ میں نے اس وقت بھی بتایا تھا کہ تمام انبیاء عدل و قسط کے نظام کو قائم کرنے کے لیے آئے. سورہ الحدید کی آیت نمبر 25 میں فرمایا لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ. اور ہر جمعے میں تقریباً آپ سنتے ہیں ان اللہ یامر بالعدل. اور سورہ شورى میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا وَأُمِرْتُ لِأَعْدِلَ بَيْنَكُمْ. تو اب یہ عدل کے قیام کی جدوجہد امتی کو تو کرنی ہے. تو جب وہ یہ جدوجہد کرے گا تو اسے یہ پتہ بھی ہونا چاہیے کہ اس رستے پہ میری جان بھی جا سکتی ہے. یعنی اسے ذہناً تیار رہنا چاہیے اس کے باوجود یہ کام مجھے کرنا ہے. مجھے ڈر کے جو ہے وہ پیچھے نہیں ہٹنا، گھر نہیں بیٹھنا. اس کے بعد ایک اور اہم مضمون ان پہلی سے 32 آیات میں آیا، وہ مضمون تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کے حوالے سے. تو وہ میں نے بتایا تھا، وہ آیت نمبر جو ہے وہ 31-32 کے اندر جو ہے وہ قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ. اطیعوا اللہ وَاطیعوا الرسول، اطاعت کرو اللہ کی اور اس کے رسول کی. اگر تم نے اطاعت سے منہ پھیرا فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ، تو اطاعت نہ کرنے والے تو کافر ہوتے ہیں. تم مسلمان ہو کر اطاعت نہیں کر رہے تو تم تو کافر کے مشابہ ہو گئے. تو کیسے تم سے محبت اللہ کرے؟ تم نماز نہیں پڑھتے تو حرام کھاتے، تم جھوٹ بولتے، تم زنا کرتے ہو. یہ تو حکم ہے. اتباع تو اس سے آگے ہے. جہاں حکم نہیں ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی کا اس کو جو ہے وہ ایک مشن بنایا ہوا ہے. بہرحال اب یہ موقع زیادہ تفصیل میں جانے کا نہیں ہے.
یہ ہے اصل کے اندر جو ہے نا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اور اللہ سے محبت کا جو ہے وہ صحیح مظہر وہ یہ ہے۔ اچھا جی، اس کے بعد پھر آیت نمبر 33 تا 63، اب یہاں سے شروع ہوا ہے نصارہ سے خطاب، اور یہ آیات جو ہے وہ یہ سن 9 ہجری میں نازل ہوئی ہیں۔ وفد نجران آیا تھا عیسائیوں کا، تو پھر اس موقع کے اوپر ان کے اوپر حجت جو ہے وہ قائم کر دی گئی۔ تو اس کے اندر پھر عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا تذکرہ آیت نمبر 33 سے لے کر 63 تک۔ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا تذکرہ ہے، ان کی دعوت تبلیغ، پھر ان کو آسمان کے اوپر ان کا جو ہے وہ اٹھایا جانا، اور یہاں تک کہ پھر آیت نمبر 61 میں جا کر جو ہے وہ آیت نمبر 61 جو ہے وہ آیت مباہلہ ہے، مباہلہ کا چیلنج دے دیا گیا، اور یہ حجت قائم کر دی کہ آؤ پھر سچے ہونے کا فیصلہ ہو جائے، اور اس سے وہ بھاگ گئے، وہ چلے گئے، وہ نہیں آئے، ٹھیک ہے نا، حجت قائم ہو گئی۔ اب اتمام حجت کے بعد جو ہے وہ آیت نمبر 64 سے پھر ان کو دعوت دی جا رہی ہے کہ دیکھو تمہارے اوپر حجت قائم کر دی گئی ہے، ابھی تمہارے لیے ایک راستہ ہے کہ تم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آؤ اور سیدھے راستے کے اوپر جو ہے وہ آ جاؤ۔ چنانچہ جو ہے نا وہ ان کو دعوت بھی دی گئی، اور پھر ان کو مختلف طریقے سے سمجھایا گیا۔ کیسے سمجھایا گیا؟ آیت نمبر 68 میں فرمایا تم ابراہیم کے نام لیواؤ، ان اول الناس بابراہیم، تو یہ سن لو ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام سے تعلق والے لوگ تو وہ ہیں، ان اول الناس بابراہیم للذین اتبعوہ، جو ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی اتباع کرنے والے ہیں، اور وہ کون ہے؟ وَهَٰذَا النَّبِيُّ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ، وہ یہ نبی ہیں اور ان کے ساتھی ایمان والے ہیں جو حقیقت کے اندر جو ہے وہ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ جن کی نسبت بنتی ہے۔ تو میں نے بتایا تھا کہ جس نے آج جو سمجھتا ہے کہ میری کوئی نسبت ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، تو پھر وہ اس کی نسبت کا فیصلہ ہونا ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا، یا کتنی کر رہا ہے۔ اسی طریقے سے پھر آیت نمبر 81 تا 91 ایک نبیوں کے عہد کا ذکر اللہ نے کیا کہ اللہ نے نبیوں سے بھی عہد لیا تھا کہ جب تمہارے بعد کوئی نبی آئے گا تو تم اس پر ایمان لاؤ گے اور اس کی معاونت کرو گے۔ اور اصل میں اس کے پس منظر میں سمجھایا جا رہا ہے کہ تم عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو مانتے ہو یا موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو مانتے ہو، تمہارے تو نبی بھی اس بات کے پابند تھے کہ بعد میں آنے والا نبی جو ہے وہ جیسے ہم کہتے ہیں نا لیٹسٹ آرڈر کے ساتھ آیا ہے، لہٰذا اس کے اوپر ایمان بھی لانا ہے اور اس کی تائید بھی کرنی ہے۔ تو تم اب نبی تو نہیں رہے، تمہارے نبی نہیں رہے، اب جب محمد و رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے ہیں تو اسی اصول کے مطابق جو پیغمبر سب سے آخر میں آ رہے ہیں، لیٹسٹ حکم لے کر آ رہے ہیں، تمہیں ان کے ساتھ ہونا چاہیے، ان کے اوپر جو وہ ایمان لانا چاہیے۔ یہ بات جو ہے پھر ان کے اوپر جو وہ اس طریقے سے جو وہ واضح کر دی گئی۔ اور دوسری بات جو ان آیات کے اندر آئی وہ 2 ٹوک اللہ نے فرما دیا، اس کا تذکرہ آگے بھی میں کروں گا آج کے موضوع میں بھی۔ بہرحال اس میں یہ فرما دی وَمَن يَبْتَغِي غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، یہ بات سمجھ لو، جس نے بھی کسی ایسے نظام زندگی کو قبول کیا جو اسلام پر مبنی نہیں تھا، غیر اسلام تھا، اس کا کوئی عذر قبول نہیں کیا جائے گا، اس کا کوئی بہانہ قبول نہیں کیا جائے گا۔ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، وہ آخرت میں خسارہ پانے والوں میں سے جو وہ۔ بارہ کچھ اور باتیں بھی آئیں، اور اس طرح یہ 101 نمبر آیت تک جو ہے وہ بات مکمل ہوگی۔ تو آج ہم جو مضمون شروع کر رہے ہیں، تو اس میں وہ جو ہمارا جو موضوع عام طور پر موضوع تو نہیں، اتنی ساری آیات کا موضوع کہاں بن سکتا ہے،
بس اس میں سے کوئی اہم ٹاپک جو ہے میں اس کو لکھ دیا کرتا ہوں عنوان کے طور پر، اور وہ میں نے لکھا ہے زوال امت میں کرنے کا اصل کام۔ تو اب یہ آیت نمبر 102 سے سمجھ لیں کہ آیت نمبر 104 تک 3 آیتیں ہیں اس حوالے سے بہت ہی اہم۔ اچھا، ان آیات کے حوالے سے ایک بات سمجھ لیں جی کہ یہ آیات نازل ہو رہی ہیں بدر کے بعد اور احد سے پہلے۔ یہ جب وقت آپ سمجھیں گے نا تو پھر یہ بات بھی آپ کو پورے طور پر سمجھ آئے گی۔ اس لیے کہ جس ماحول میں، جن حالات میں یہ آیات نازل ہو رہی ہیں نا، تو وہ ماحول اور حالات جو ہے وہ بالکل مختلف ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ آیات اس ماحول کی بجائے کسی دوسرے ماحول کے لیے نازل ہوئی ہیں، کہ دوسرے حالات کے لیے نازل ہوئی۔ اب ذرا اس کو جو ہے وہ پڑھتے ہیں اور ایک ایک بات کو ذرا انشاءاللہ تسلی سے سمجھیں گے۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ کا تقوی اختیار کرو۔ یہ ایمان والوں سے خطاب ہو رہا ہے کہ اللہ کا تقوی اختیار کرو۔ اچھا، جس زمانے میں یہ آیات نازل ہو رہی ہیں تو کیا یہ تصور ہو سکتا ہے کہ کوئی آدمی ایمان لے آیا ہے لیکن تقوی سے محروم ہے، یا ان کو یہ پتہ نہ ہو کہ تقوی کی کیا اہمیت ہے؟ دیکھیں، امت میں بحیثیت جماعت جو تقوی ان لوگوں کا تھا جنہوں نے بدر میں شرکت کی، وہ نہ اس سے پہلے کبھی بحثیت مجموعی تھا، نہ کبھی قیامت تک، اور قیامت تک میں بعد کے ادوار بھی ہیں۔ ایسا دور جو ہے نا وہ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حیات کے بعد کے ادوار بھی ہے نا، فتح مکہ بھی ہے، خندق بھی ہے، احد بھی ہے۔ پھر ایمان کی اور تقوی کی وہ سطح پھر نہیں ملی۔ اب یعنی جب آپ پہلے ہی چوٹی پر ہیں تو آپ کو یہ کہا جائے کہ چوٹی کو نہیں چھوڑنا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ کوئی اور وقت کی آپ کو جو ہے وہ ہدایت دی جا رہی ہے، یا چوٹی کی اہمیت آپ کو بتائی جائے جبکہ آپ چوٹی پر ہیں بیٹھے ہوئے۔ ٹھیک ہے نا؟ تو اصل کے اندر یہ ہے قرآن حکیم کا اعجاز بھی، کہ قرآن نازل تو ہو رہا ہے اس وقت، لیکن اس میں ہدایت ہے قیامت تک کے لیے۔ اور یہاں جو ایمان والوں کو مخاطب کر کے کیا کہا جا رہا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ کا تقوی اختیار کرو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ تقوی کی کمی ہوگی، اور وہ کب ہوگی؟ وہ پھر آج کا زمانہ اگر آپ دیکھیں تو کیا نظر آتا ہے؟ اس زمانے میں جب آیات نازل ہو رہی ہیں اس میں تو کوئی نہیں سمجھتا کہ ایمان اور تقوی علیحدہ چیزیں ہیں۔ وہ تو اس ایمان کو ایمان ہی نہیں سمجھتے جس میں تقوی نہ ہو۔ لیکن آج تقوی، نوٹ کریں، ایمان بھی اور تقوی بھی یہ دیکھی جانے والی چیزیں ہیں نہیں۔ ان کا مظاہرہ تو کسی عمل کے اندر ہو سکتا ہے، انہوں نے بدر کے اندر اس کا مظاہرہ بھی کر دیا، لیکن ویسے ہمارے ہاں ہر بندہ کہتا ہے، یا کم از کم ہر مولوی کہتا ہے کہ میں تقوی والا ہی ہوں۔ چلیں عام آدمی نہیں، جو 5 وقت نماز پڑھ لیتا ہے وہی سمجھتا ہوگا کہ میں ہی تقوی والا ہوں۔ جو میری طرح درس دے لیتا ہوگا وہ بھی سمجھتا ہوگا کہ میں تقوی والا ہی ہوں۔ اور تقوی کیا ہوتا ہے؟ لیکن بات یہ ہے کہ یہ زمانہ وہ آ گیا ہے کہ جب تقوی زیر بحث ہی نہیں ہے۔ ٹھیک ہے نا؟
بس جس نے اشہد اللہ الہ الا اللہ کہا بس وہ تقوی والا بھی ہے، پھر تقوی کی کوئی فکر ہی نہیں. یعنی ایسے مسلمانوں کا دور جہاں بغیر تقوی کے ایک دو نہیں، جماعتوں کی جماعتیں، گروہ کے گروہ، امت کی امت تقوی سے محروم اور ایمان کی دعوے دار. ان حالات میں اب ان کو جو ہے وہ دوبارہ راہ راست کے اوپر جو ہے وہ لانا ہے نا، ان کے اندر ان کو اس مشن پر، جس مشن پر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے اور وہ اہل بدر گئے ہوئے تھے، اس رستے پہ کے اوپر ان کو لگانا. کیونکہ ظاہر ہے اگر ان کے اندر وہ تقویٰ ہے تو وہ تو پھر اس رستے پر ہوں گے. یہ نوٹ کر لیں، تزکیہ ہو، تقویٰ ہو، اور یہ آدمی کو جو ہے وہ مجاہد نہ بنائے، اس کے اندر جو ہے وہ جہادی تحریک پیدا نہ ہو. جہاد کا مطلب صرف جنگی نہیں ہوتا، یہ میں کئی دفعہ بتا چکا ہوں. وہ جہادی تحریک نہ پیدا ہو تو پھر اصل کے اندر جو ہے نا وہ پھر بعض اوقات نا ہمارے ہاں دیہات کے اندر جو ہے نا وہ عام طور پر بعض جانور مثلا بکرا جو ہے وہ زیادہ تنگ کرتے تھے، بولتے تھے، تو ان کے ساتھ ایک عمل کرتے تھے. اس عمل کے بعد وہ بولنا بند ہو جاتا تھا اور پھر وہ خوب صحت مند ہونا شروع ہو جاتا تھا. پتہ ہے نا آپ کو، میں عمل کا نام نہیں لیتا، وہ آپ سمجھ گئے ہوں، پھنسی کرنا. تو یہ تقوی تزکیے کے نام پر رنگ برنگی پگڑیاں بندھا دینا، کوئی اور اس طرح کرنا، کوئی ایسی چیزوں میں ڈال دینا، پھر وہ داڑھی کی ہر وقت جو ہے وہ کنگھی مارتے رہو، سینٹ پرفیوم لگاتے رہو، کپڑے یہ وہ. یعنی وہ تقویٰ آپ کو باہر سے دکھاتے ہیں، اندر نہیں ہوتا. ان کے اندر تھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جب پوچھا گیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ التقویٰ ہا ہنا، التقویٰ ہا ہنا، التقویٰ ہا ہنا. تقویٰ تو اندر ہوتا ہے، لیکن آج کل کہاں ہوتا ہے؟ جن کے ہوتا ہے وہ باہر سے دکھاتے ہیں، یا تقویٰ. ٹھیک ہے نا؟ اسی لیے پھر جب آپ وہ چادر ہٹتی ہے نا تو پھر آپ کو لمبی کہانیاں سنتے ہیں کہ فلاں جگہ ایسا ہو گیا اور فلاں جگہ ایسا ہو گیا اور فلاں اتنی داڑھی کے ساتھ اور فلاں اتنے علم کے ساتھ یہ کر گیا. ٹھیک ہے نا؟ تو اصل کے اندر وہ تقویٰ ہے، مجاہد بناتا ہے بندے کو، اور اللہ کا دین جو ہے وہ پامال ہے اور مجاہد تقوی کی آخری منزل پر بیٹھا ہوا ہے، تزکیہ ہو چکا ہے، کوئی پریشانی نہیں ہے اس کو. تو یہ کون سا تزکیہ، یہ کون سا جو وہ پھر تقویٰ ہے؟ ٹھیک ہے نا؟ یہ کوئی تقویٰ دھوکہ ہے. تو فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو. اصل کے اندر یہ زوال کا دور ہے، یہ فتنے کا دور ہے. ٹھیک ہے نا؟ یہ فتنے کا دور ہے، تو اس فتنے سے نکالنا ہے نا. فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اور کتنا تقویٰ، حق کا تقاتے، جتنا اس کا حق ہے. اور یہ حق والی بات جو ہے نا، اس سے تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم بھی جو ہے وہ لرز گئے تھے کہ دیکھیں اللہ کے مقام و مرتبے کے اعتبار سے اللہ تقویٰ مانگتا ہے. اتنا تقویٰ، یعنی صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے مطلب یہ کہ مقام و مرتبے کے اعتبار سے تقویٰ کہاں سے لائیں گے؟ تو ان کو پھر حوصلہ دیا گیا، فاتقوا اللہ ما استطعتم، اللہ کا تقویٰ اختیار کرو جتنی تمہارے اندر استطاعت ہے. فاتقوا اللہ ما استطعتم، ذرا دھیان سے سننا بات کو. فاتقوا اللہ ما استطعتم، جتنی استطاعت ہے. واسمعوا واطیعوا،
اور اللہ اور اس کے رسول کی بات جو ہے وہ دھیان سے سنتے رہو، اطاعت کرتے رہو، اطاعت کرتے رہو۔ تو جس کی اذان کی آواز سن کے نماز نکل جائے، چلیں کبھی کوئی ایسا واقعہ ہو بھی گیا ہو، لیکن یہاں تو روٹین ہی ہو جس کی، وہ کس تقوی کا حامل ہے؟ میں وہ کہا کرتا ہوں کہ اکثر جن کے پیچھے ہم نماز پڑھتے ہیں نا، یہ جب امامت سے ان کو نکال دیا جائے، دستبردار ہو جائے، پھر ذرا ان کو توجہ سے دھیان کے دیکھنا کہ کتنی نمازیں وہ جماعت کے ساتھ پڑھتے ہیں اور ٹائم کے ساتھ پڑھتے ہیں۔ وہ تو ایک نوکری ہوتی ہے جو بندہ کر رہا ہوتا ہے، پتہ تو اس وقت لگتا ہے جب نوکری سے فارغ ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ وہ تو اس نے ڈیوٹی کا پابند جو ہے، پابندی کی مار کھا رہا ہے نا۔ یہ اکثر یہی حال ہے، میں نے خود دیکھا ہوا ہے اصل میں، اس وجہ سے آپ کو بتا رہا ہوں، اور یہ نہیں ہے۔ تو مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ، جتنی تمہارے اندر استطاعت ہے اللہ کا تقوی اختیار کرو، وَاسْمَعُوا وَأَطِیعُوا، اور کان کھول لو، قرآن نازل ہو رہا ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں پہنچا رہے ہیں، کان کھلے رکھو سننے کے لیے۔ وَاسْمَعُوا وَأَطِیعُوا، اور سن کر لمبے نہیں پڑے رہنا، بلکہ اطاعت کرنی ہے، کیونکہ اطاعت تو پہلا تقاضا ہے، اتباع اس سے آگے کی چیز ہے۔ آگے کیا فرمایا؟ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، اور دیکھو تمہیں یہ فیصلہ کر لینا چاہیے کہ تمہیں جو موت آئے وہ حالت اسلام میں، حالت مسلمانی میں، مسلمانی کی موت ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ اپنے آپ کو ایمان والا سمجھتا ہو، موت مسلمان کی نہ آئے۔ یہ کون سی موت ہے؟ جو نافرمانی کی موت ہے۔ ایک آدمی زنا کر رہا ہے، اس کو وہاں ہارٹ اٹیک ہو گیا، ایک نے شراب پی ہوئی ہے، اس نے وہ مرا ہے، حرام کی گاڑی میں سفر کر رہا تھا، اس گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، حرام کی کمائی سے گاڑی خریدی ہوئی تھی۔ اور آپ کر لیں ملاوٹ، سود، بہت اچھا گھر ہے اور بڑے لوگ جنازے کے ساتھ ہیں، لیکن وہ جو گھر کوٹھی بنائی تھی وہ تو سود سے بنائی تھی، رشوت سے بنائی تھی، ملاوٹ سے بنائی تھی، کسی کا حق مار کر بنائی تھی، کسی کے پلاٹ پر قبضہ کر کے بنائی تھی، تو جنازہ کہاں سے نکل رہا ہے؟ تو یہ سمجھ لیں جو ہے نا، وہ بعض اعمال وقتی ہوتے ہیں، وہ بھی اچھے نہیں ہوتے اگر برے ہیں، لیکن بعض تو وہ ہوتے ہیں کہ جن کے اندر دوام ہوتا ہے۔ میں کہا کرتا ہوں کہ ایک آدمی مسجد بناتا ہے تو اس کو مرنے کے بعد بھی ثواب جائے گا۔ تو جس نے سینما بنایا، سینما شاید ابھی لوگوں کو بھول گیا ہو، تو وہ بھی مرنے کے بعد چلنا ہی ہے نا، چلتا ہی تھا نا، تو وہ بھی ثواب یا گناہ اس کا بھی تو پیچھے جائے گا کہ نہیں جائے گا؟ تو وہ حالت اسلام میں مر رہا ہے، کلمہ تو اس نے پڑھا ہوا ہے۔ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، اور دیکھو تمہیں جو موت آئے تو حالت اسلام میں آئے، حالت فرما برداری میں آئے۔ اور فرما برداری کے لیے کون سی چیز زیادہ اہم ہے؟ فرمان۔ یعنی اگر آپ نے فرمان ہی نہیں سنا، فرمان ہی نہیں سمجھا، تو فرما برداری آپ نے کیا کرنی ہے؟ سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ یعنی فرما بردار وہ ہو سکتا ہے جس نے فرمان کو سنا ہو، جس نے فرمان کو سنا ہی نہیں، جس طرح ہم نے ساری زندگی گزار دی، قرآن کو ہم نے سمجھا ہی نہیں۔ میں وہ کہا کرتا ہوں کہ کتنا بدبخت اور بد نصیب ہے کہ مسلمانوں کے گھر میں پیدا ہو گیا، جب پیدا ہوا تو وہ مسلمانوں کے گھر میں پیدا ہوا، اس نے بڑا کچھ کمایا، بڑی بھاگ دوڑ کی، بڑی صلاحیتوں کا مالک تھا، 60 سال 70 سال کے بعد جب مر رہا ہے تو اس نے قرآن کو ایک دفعہ پورے قرآن کو سمجھا بھی نہیں ہے، حالانکہ اس پر اس نے عمل بھی کرنا تھا،
اس نے محض سمجھا بھی نہیں ہے، تو وہ کوئی خوش بخت ہے؟ چلیں کوئی کسی کو کوئی اللہ نے معذور پیدا کر دیا، کوئی نابینا پیدا کر دیا، کوئی اندھا پیدا ہو گیا، کوئی اور کوئی اس کے اندر کمی رہ گئی، اب نارمل تھا، ان کے لیے تو اللہ تعالیٰ کے ہاں ہے۔ لیکن میں وہ عرض کیا کرتا ہوں، کوئی آدمی دکاندار ہے اور میں یہ کہہ دوں کہ ان کو دکان کرنے آتی نہیں ہے، یہ اوپر سے نیچے تک آگ میں گولا ہو جائیں گے کہ اس کی کیا جرت ہے کہ اس نے مجھے کہہ دیا کہ مجھے دکانداری نہیں آتی۔ یہ ڈرائیور ہے، میں کہہ دوں کہ ان کو تو ڈرائیونگ ہی نہیں آتی، ان کو آگ لگ جائے گی۔ اور یہ کسان ہے، میں کہہ دوں کہ ان کو جو ہے وہ کاشتکاری نہیں آتی، ان کو آگ لگ جائے گی۔ لیکن کسی کو یہ کہہ دیں کہ اس کو قرآن نہیں آتا، اسے آگ نہیں لگتی۔ کسی کو یہ کہہ دیں اردو نہیں آتا، اس کو آگ لگ جائے گی۔ یار یہ اردو کیسے بول رہے ہو، کیسے آپ قرآن کیسے پڑھ رہے ہو؟ یار آسی کیڑا مولوی ہیں، یعنی اس پہ غصہ بھی نہیں آتا، غیرت بھی نہیں جاگتی کہ یار میں کون سا مسلمان ہوں، میں نے قرآن سیکھا ہی نہیں ہے، قرآن سیکھے بغیر ہی مر رہا ہوں۔ غیرت بھی، غصہ ہی آ جائے، جیسے چلیں جی میں ڈرائیور تھا، مجھے کہہ دیا، میں الیکٹریشین تھا، مجھے کہہ دیا جی اسے تو تار جوڑنی نہیں آتی، کہ میری غیرت کو چیلنج کر دیا۔ تو آدمی کہے کہ یار میری مسلمانی کو چیلنج کر دیا اس نے، تو میں آج سے سیکھوں گا نہیں۔ بے شک اہل حدیث ہو، بے شک بریلوی ہو، دیوبندی ہو، کچھ بھی ہو، کبھی غیرت نہیں جاگتی اس بات کے اوپر۔ لہذا فرمایا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، تم اللہ کی اس رسی کو مضبوطی کے ساتھ تھام لو، سب مل کر اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو۔ یہ مطلب یہ ہے کہ اللہ کی رسی کون سی ہے؟ اللہ کا قرآن۔ ایک حدیث میں فرمایا القرآن حبل اللہ المتین، قرآن ہے اللہ کی وہ رسی، ترفع بید اللہ و ترفع بایدیکم، جس کا ایک سرا تمہارے ہاتھ میں ہے اور ایک اللہ کے ہاتھ میں ہے، ایک لوح محفوظ میں ہے، ایک ادھر تمہارے پاس۔ اس سے جڑ کر اللہ کے ساتھ جڑو، جو فرمایا ومن احسن قولا ممن دعا الی اللہ واعتصموا بحبل اللہ جمیعا، سب مل کر قرآن کے ساتھ جڑو، اللہ کی رسی کے ساتھ جڑو۔ ولا تفرقوا، اور تفرقے میں نہ پڑو، متفرق نہ ہو جاؤ۔ اور اصل کی بات کیا ہے کہ جب اس کے ساتھ نہیں جڑو گے تو متفرق ہو جاؤ گے، فرقے بن جائیں گے۔ میں نے بار بار میں وہ بات آپ کو بتاتا ہوں کہ فرقے ختم ہوں گے قرآن سے، اور فرقے بنیں گے قرآن سے دوری سے۔ وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، یاد کرو اللہ کی اس نعمت کو۔ کون سی نعمت؟ یہ حبل اللہ، یہ قرآن کتنی بڑی نعمت ہے، اس کو یاد کرو۔ اذ کنتم اعداء، جس وقت تم باہم دشمن تھے، فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، تو تمہارے دلوں میں اس نے الفت ڈال دی، تمہارے دل ملا دیے، یہ دل اس نے ملائے ہیں۔ مکہ میں بھی اب آپ کو پتا کہ ہر قبیلہ دوسرے کو کوئی لفٹ نہیں کراتا تھا۔ اب تک ہم یہ باتیں سن رہے ہیں نا کہ جی یہ جب صحابہ کا دور گزر گیا تو پھر وہ بنو امیہ جو ہے یا دوسرے قبائل جو تھے ان کی آپس کے اندر وہ جو کشاکش پہلے سے چل رہی تھی وہ غالب آ گئی، ٹھیک ہے نا۔ یہ اس وقت بھی تھی، لیکن اس کو دبا کس نے لیا؟ قرآن نے۔ کوئی کسی قبیلے کا آدمی ہے، کوئی کسی قبیلے کا آدمی ہے اور وہ ایمان لا رہا ہے محمد رسول اللہ پر صلی اللہ علیہ وسلم پر، تو اب وہاں اس کے قبیلے ختم ہو گئے، اور وہ یہ قرآن نے ختم کیے مکہ میں۔ اسی طریقے سے جب مدینے آ گئے تو مدینے کے دو قبیلے جو تھے اوس اور خزرج، یہ وہاں مدینے میں نازل ہو رہی آیت، ان دونوں کی کہتے ہیں کہ کوئی 100 سال پرانی دشمنی چلی آ رہی تھی، اور وہ قبیلوں کی دشمنی اسی طرح ہوتی ہے، جب موقع ملا تو دوسرے قبیلے کے بندے مار دیے،
اور جب ان کو موقع ملا 6 مہینے بعد ملا، سال ملا، انہوں نے مار دیے. ٹھیک ہے نا. عام طور پر یہ کبھی کبھار بات دیکھتے ہیں کہ ایسے آدمی نے 2 سال پہلے بندہ مارا تھا ہمارا، اب ان کا موقع ملا انہوں نے مار دیا. اس طرح یہ لڑائی چل رہی تھی اور پریشان تھے وہ کہ یار اس کا کوئی حل. جو بزرگ لوگ، یا آپ سمجھ لیں کہ سارے لوگ ایسے نہیں ہوتے، شریف بندے بھی ہوتے ہیں جو کہتے ہیں کہ یار جھگڑا ختم ہونا چاہیے، لیکن حل نظر نہیں آتا تھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی جو ہے وہ عبداللہ ابن مکتوم اور مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینے کے اندر داخل ہوئے قرآن لے کر، اور جلدی ہی لوگ اس طرف مائل ہوئے، اوس کے بھی خزرج کے بھی. اور جو یہاں آ رہے ہیں ان کی دشمنی ختم ہو رہی ہے، وہ یہاں بھائی بن رہے ہیں. فرمایا فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، تو اس نے تمہارے دلوں کو جوڑا ہے. یہ دیکھیں، اگر ہم سمجھتے ہیں نا کہ ہمارے دلوں کو جوڑے گا قرآن، سندھی پنجابی کے دل کو جوڑے گا، پٹھان بلوچ کے دل کو جوڑے گا، سب کے دل کو جوڑے گا. اور صرف یہ نہیں، پوری دنیا کے اندر مشرق و مغرب کے مسلمانوں کو جوڑے گا تو قرآن جوڑے گا، اور کوئی چیز نہیں جوڑ سکتی. یا قرآن یا اللہ کا رسول، دو ہی چیزیں ہیں. قرآن و سنت علیحدہ نہیں ہے. فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، تو اس نے تمہارے دلوں کو جوڑا، الفت ڈالی. فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، اور اس نعمت کے سبب تم بھائی بھائی بنے نا. اس دفعہ اس لیے اس کے ساتھ جڑ جاؤ، کیونکہ اب تم بھائی بھائی نہیں رہے. مطلب یہ ہے، جس طرح ہم کہتے ہیں نا کہ جی یہاں تو ہر آدمی جو ہے نا وہ امت کہاں ہے. ٹھیک ہے نا، یہ امت بنانے کا نسخہ بتایا جائے. فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، اس نعمت کے سبب تم بھائی بھائی بن گئے. وَكُنْتُمْ عَلَىٰ شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ، اور تم آگ کے کنارے پہنچ چکے تھے. یعنی کیسے آگ کے کنارے پہنچ چکے تھے؟ ایک طرف تو تم بت پوجنے والے تھے اور بت پوجنے کی وجہ سے جہنم کے قریب ہو گئے تھے. دوسری طرف کیا تھا؟ دنیاوی طور پر تم ایک دوسرے کی دشمنیاں تھی تمہاری. تو دنیا کے اندر جو ہے وہ یہ مار داڑ، بچے یتیم ہو رہے ہیں، بیوائیں ہو رہی ہیں نا. جو بندہ مر جاتا ہے اس کے بچے یتیم ہو جاتے ہیں. تو یہ یعنی دنیا اور آخرت کے اعتبار سے تمہارے لیے گھاٹا ہی گھاٹا تھا. اور قرآن نے تمہیں 2 نفع دیے. نمبر 1، تمہاری یہ دنیا کی لڑائی ختم کر دی، فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ. دوسرا کیا ہے کہ تمہاری جان بتوں سے بھی چھڑا دی. یعنی تم آگ میں گرنے والے تھے، تمہیں آگ میں گرنے سے بچا کر جنت تک پہنچانے کا جو ہے وہ رستہ تمہیں دکھا دیا، چلا دیا. وَكُنْتُمْ عَلَىٰ شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ، اور یہ بات نوٹ کریں، قرآن کو چھوڑ کر صرف ایک بات نہیں ہے کہ آپ دنیا کے اندر فرقے بنائیں گے، آپ جہنم سے بھی قریب ہوں گے. یہ دونوں مسئلے ساتھ ساتھ چلیں گے. فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا، تو اس نعمت اور اس قرآن نے تمہیں اس میں سے گرنے سے بچایا ہے. كَذَٰلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، اس طریقے سے اللہ تعالیٰ تمہارے سامنے اپنی آیات، تمہارے لیے اپنی آیات بیان کرتا ہے. لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، تاکہ تم ہدایت پالو. کیا مطلب ہے؟ یعنی جب تم دوبارہ اسی حال میں چلے جاؤ جس حال سے تمہیں اس قرآن نے نکالا تھا. اب ظاہر بات ہے کہ اللہ کو تو پتہ ہے نا کہ آج تو یہ بدر کے فاتح ہیں، ان کا تقویٰ چوٹی پر ہے، لیکن کبھی زوال بھی آئے گا، عروج کے بعد زوال بھی آتا ہے. اور اللہ کو کل کا بھی پتہ ہے اور 1000 سال بعد کا بھی پتہ ہے. جو آج ہم جس حال میں ہیں، اللہ کو اس کا اس وقت بھی پتہ تھا جب یہ آیات نازل ہو رہی ہیں. اور محترم ڈاکٹر اسرار احمد صاحب ہمارے استاد، وہ تو کہا کرتے تھے یہ آج کے دور کے لیے آئے تھے. ایگزیکٹ. یعنی آپ دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اسلام دین دیا تھا، یعنی ایک ریاست کی سطح کے اوپر اسلام، اللہ کی فرما برداری، چاروں شعبے جو میں نے آپ کو بتائے، وہ عقائد اور عبادات بھی، اور وہ معاشرتی نظام بھی، معاشی نظام بھی، سیاسی نظام بھی.
آج کس کس جگہ سوائے عقائد یا عبادات کے، کیونکہ اس میں کسی حکومت کا دخل نہیں ہے، ٹھیک ہے نا. اگر اس میں بھی کسی حکومت کا دخل ہوتا تو یہاں بھی پھر وہ مسئلے بن جاتے، لیکن حکومت کو اسے لینا دینا کوئی نہیں ہے. حکومت آپ کی رفع جدان سے پڑھیں بغیر رفع جدان سے پڑھیں، حکومت کو اس سے کوئی مسئلہ نہیں ہے. حکومت کو مسئلہ تو اس وقت بنتا ہے کہ جب رفع جدان والوں کی مسجد کے اوپر کو بغیر رفع جدان والے قبضہ کر لیں اور ان کی مسجد کے اوپر وہ رفع جدان والے قبضہ کر لیں تو پھر وہ ان کو آنا پڑتا ہے. ادروائز تو اسی لٹک کے نماز پڑھو تو بھاویں تسی کھڑے ہو کے پڑھو، جدہ مرضی پڑھو، انہوں نے کوئی نہیں مسئلہ تو. دوسروں کی وجہ سے وہ جیسے کہتے ہیں نا کہ جب اپسیٹنیس ہوتی ہے پھر وہ اصل میں وہ جھگڑے کو ختم کرنے کے لیے آتے ہیں، وہ ان کو کوئی مسئلہ نہیں ہے. پھر کہتے ہیں جی جوتے سمیت مسجد میں داخل ہو گئے، کہ وہ کون سا نماز پڑھنے آئے ہیں، وہ تو تمہاری لڑائی ختم کرانے آئے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے، میں وہ عرض کر رہا تھا کہ یہ آج کے دور کے لیے آیات ہیں، بالکل ختم ہو گیا دین، بس ایک پرسنل رہ گیا. اور یہ مکہ کے اندر بھی جو ہے وہ ایک آدمی مسلمان ہے تو مسلمان ہے، جو مشرک ہے مشرک ہے، ٹھیک ہے. تو فرمایا لعلکم تہتدون، تاکہ تم ہدایت پالو، یعنی اس طرف رجوع کر لو، اللہ کی کتاب کی ان باتوں کی طرف رجوع کر لو. اور اس میں کیا بات ہے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ اپنے اندر اللہ کا تقوی اختیار کرو جتنا تم سے ہو سکتا ہے، اور یہ فیصلہ کر لو کہ کم از کم میری موت فرما بردار کی ہوگی. دیکھیں یہ جو ریاست کی اونچی سطح ہے نا حکمرانی، یہاں تک تو جد و جہد سے پہنچے تھے نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جہاد سے پہنچے تھے. یہ ایک آدمی کے بس میں نہیں ہے. نوح علیہ السلام کو وہ چوٹی آئی ہی نہیں، لوط علیہ السلام کو نہیں آئی، شعیب علیہ السلام کو نہیں آئی، لیکن ایک جد و جہد تو جاری رہی ہے نا. یہ نوٹ کر لیں، اس جد و جہد کے بغیر یہ جد و جہد کرنے والا مجاہد ہے، بے شک وہ اکیلا ہی ہے، ٹھیک ہے نا. اکیلے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس نے ساری زندگی اکیلا رہنا ہے، لیکن ہو سکتا ہے ساری زندگی اسے کوئی اور ساتھ نہ ملے، وہ ساتھ ڈھونڈنے کی کوشش کرتا رہے. ہر پیغمبر نے ساتھ بنایا ہے نا، ساتھ بنانے کی کوشش کرے اور اپنی زندگی میں اسی جد و جہد میں مر جائے، جد و جہد کرتا مر جائے، اللہ کے دین کی سربلندی کی جد و جہد کرتے اسے موت آ جائے. یہ اس کی مسلمان کی موت ہے. تو یہ فیصلہ کر لو کہ ہم نے مسلمان مرنا ہے، اور پھر اللہ کی کتاب کے ساتھ جب وہ جڑ جاؤ، کیونکہ اصل میں تو یہ سارے تقاضے کتاب کے ساتھ جڑ کر ہی پورے ہوں گے، اور یہ تمہیں ملائے گی، تمہیں ایک دوسرے کے ساتھ جب وہ جوڑے گی اور بھائی بھائی بنا دے گی. اور اس کی مثال بھی بتائی کہ تم دیکھ لو کتنا یہ وہ نسخہ ہے جو تم استعمال کر چکے ہو، مکہ میں بھی استعمال ہوا، مدینے میں بھی استعمال ہو گیا. اور پھر بدر کے اندر انصاری بھی موجود ہے اور مہاجر بھی موجود ہے، ایک دوسرے کے بھائیوں کی طرح. تو اب فرمایا وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ، تم سے ایک ایسی جو ہے نا وہ جماعت وجود میں آ جانی چاہیے، ایک ایسی امت جماعت کو ہی کہتے ہیں، ایک ایسا گروہ تو پھر تھوڑا سا غیر ایسے گروہ تو سب کے ہوتے ہیں، جماعت جس کے اندر کوئی ڈسپلن ہوتا ہے، نظم ہوتا ہے. وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ، تم سے ایک ایسی جماعت وجود میں آ جانی چاہیے. یعنی قرآن کے ساتھ جڑنے کے نتیجے میں تمہیں ایک ایسی جماعت کی شکل اختیار کر جانا چاہیے، ایک ایسی جماعت کا روپ اختیار کر جانا چاہیے. اس میں یہ دونوں چیزیں ہیں، ایک تو یہ ہے کہ تم میں سے ایک جماعت ایسی وجود میں آ جانی چاہیے، ٹھیک ہے نا، یہ بھی ٹھیک ہے. اور ایک یہ ہے کہ اب یہ قرآن کے ساتھ جڑنے کے نتیجے میں تمہیں ایک ایسی جماعت کی شکل میں
ظاہر ہونا چاہیے، ایک ایسی جماعت کی شکل اختیار کر دی جانی چاہیے جو خیر کی طرف بلانے والے، یدعون الی الخیر۔ تو خیر کیا ہے؟ ویسے خیر تو نیکی بلائی سب خیر ہے، ویسے مال کو بھی خیر کہا گیا ہے، وَإِنَّهُ لَحُبُّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ۔ تو یہ کہا گیا کہ انسان جو ہے وہ خیر کی، مال کی بڑی محبت جو ہے وہ اپنے دل کے اندر جو ہے وہ رکھتا ہے۔ تو ایک خیر کا اور مطلب یہ، اور وہ ہے قرآن۔ سورہ بقرہ میں آیا ما یود الذین کفروا من اہل الکتاب ان ینزل علیکم من خیر من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے خیر نازل ہوتا ہے، یہ قابل قبول نہیں ہے۔ یہ خیر ہے قرآن، تو خیر کی طرف بلانے والے، کنتم خیر وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ، تمہیں ایک ایسی جماعت بن جانا چاہیے، ایک ایسی جماعت کا روپ دھار لینا چاہیے جو خیر کی طرف بلانے والی ہو، قرآن کی طرف بلانے والی۔ اب آپ دیکھیں قرآن کی طرف کتنی دینی جماعتیں بلاتی ہیں۔ آپ کبھی اس بات کے اوپر غور کریں کہ جب ایک دینی جماعت ہے، ایک کہتا ہے جی ہماری دینی جماعت ہے، یہ سب دینی جماعتیں ہی ہیں نا، مطلب یہ ہے کہ جن کا کوئی تبلیغی جماعت ہے، کوئی جماعت اسلامی ہے، کوئی تنظیم اسلامی ہے، کوئی وہ لشکر طیبہ ہے، کوئی دوسرے تیسرے ہیں، جتنے بھی ہیں، دعویٰ ہے، کیا ہے ہاں؟ یا وہ کیا اس کو کہتے ہیں، وہ ایک اور بھی تو جماعت ہے نا، وہ کافی دعوت اسلامی، یا وہ تار القادری کی تحریک اسلامی، یہ سب اصل میں تو دینی پس منظر کے ساتھ کام کر رہے ہیں نا۔ مولانا فضل الرحمان کی جماعت جو ہے جے آئی ہیں۔ اب آپ کبھی غور کریں کہ وہاں کتنا زیادہ اس بات کو انفیسائز کیا جاتا ہے کہ تمہارا جماعت میں آنے کا کوئی فائدہ نہیں اگر تم نے قرآن نہیں سیکھا۔ لوگ بڑے فخر سے کہتے ہیں ہم نے آدھی زندگی دی، یہ آدھی زندگی میں آدھا قرآن نہیں سیکھا، ٹھیک ہے نا؟ وہ کہاں دی ہے زندگی جو آدھی دی ہے، کہ تم نے آدھا قرآن بھی نہیں سیکھا زندگی میں۔ وہ جماعت اصل کے اندر دینی جماعت ہے ہی نہیں، جس نے اپنے لوگوں کے اندر یہ فکر ہی پیدا نہیں کی کہ تم قرآن کے بغیر کچھ بھی نہیں ہو۔ وہ علامہ اقبال کہتا ہے نا کہ ہے وہی تیرے زمانے کا امام برحق جو تجھے حاضر و موجود سے بیزار کرے۔ یہ کیا آپ کے سمجھتے ہیں کہ یہ اہل حدیث جو ہے وہ نہیں، وہ اپنے وہ مسائل جو ہے نا بس ان کو پکا ہی کرتے ہیں، باقی اور کوئی ان کو ٹینشن نہیں ہے کہ کسی نے قرآن سیکھا ہے کہ نہیں سیکھا، اور نہ اسی طرح دوسروں کو ہے۔ جب لوگ جو ہے نا وہ دینی جماعت سمجھ کر آتے ہیں، لیکن انہیں وہاں دین کی بجائے فرقہ ملتا ہے، دین تو قرآن سے ملنا تھا، وہاں اس کو فرقہ مل جاتا ہے۔ تو بہرحال فرمایا کہ وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ، کہ دعوت دینے والی جماعت ہو خیر کی طرف، قرآن کی طرف، وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ، اور معروف کا حکم دینے والے، وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ، اور منکرات سے روکنے والے۔ یعنی اب یہ نسخہ ہے جو تمہیں نکالے گا اس زوال سے، ٹھیک ہے نا؟ یہ نسخہ استعمال کرو گے تو زوال سے نکلو گے، یہ نہیں کرو گے تو پھر ایسے ہی رہے گا۔ آگے فرمایا وَأُولَٰئِکَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، یہ آخری الفاظ نوٹ کریں، وَأُولَٰئِکَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور یہی فلاح پائیں گے۔ فلاح پانے کا مطلب ایک تو آخرت کی فلاح ہے، ایک ہے کامیاب یہی ہوں گے۔ دنیا میں بھی کامیابی اگر پہلے بھی ملی ہے تو وہ اسی بنیاد پہ ملی ہے، اللہ کہتا اب بھی ملے گی تو اسی بنیاد کے اوپر جب وہ ملے گی۔ چلیں دنیا میں نہ بھی ملی تو آخرت میں تو پکی بات ہے، آخرت کی فلاح تو انہی کے لیے ہے، وَأُولَٰئِکَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ یہ جدوجہد فرض ہے، نوٹ کر لیں،
یہ نفل نہیں ہے، یہ فرض جدوجہد ہے۔ اب آگے کیا فرمایا وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا، ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ جن میں تفرقہ پیدا ہو گیا تھا، یعنی جنہوں نے مطلب یہ ہے کہ اللہ کی ہدایت سے دوری اختیار کی، نتیجہ کیا نکلا؟ اچھا پھر جب یہ آیات نازل ہو رہی ہیں بدر سے پہلے اور بدر کے بعد، تو پھر وہ کون تھے؟ وہ سابقہ امت، تفرقے پیدا ہوئے کتاب کی وجہ سے۔ ہم نے وہ جو ہے نا وہ سورہ بقرہ میں بھی ایک آیت پڑھی تھی، مجھے اس کا نمبر اب یاد نہیں ہے، اس کے اندر بھی تھا وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ، ان میں سے ہیں امی جنہیں پتہ ہی نہیں اپنی کتاب کا کہ ہماری کتاب میں لکھا کیا ہے، آج ہمیں بھی نہیں پتا، وہ آیت آج ہمارے اوپر فٹ ہوتی ہے۔ تو جو ہے نا وہ انہوں نے اللہ کی کتاب سے لا تعلقی اختیار کی تھی، تو نتیجہ کیا؟ فرقے بن گئے، اور فرقے بننے کا نتیجہ کیا نکلا؟ کہ وہ اپنی ذاتی زندگیوں میں اسلام رہ گیا۔ یہ پیچھے آیت نمبر 85 کے اندر وہ ہم نے مضمون پڑھا، اگر آپ کو یاد ہے، میں نے وہاں آپ کو بتایا تھا کہ میں آگے بھی اس پر بات کروں گا، تو وہ یہ میں بات کر رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَن يَبْتَغِي غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا، یہ 85 نمبر آیت کا حوالہ دے رہا ہوں، وَمَن يَبْتَغِي غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا، جو پسند کرے گا، قبول کر لے گا، سازگاری اختیار کر لے گا، یعنی اس کے مقابلے میں کیا چیز ہے؟ میں پسند نہیں کرتا، میں قبول نہیں کرتا، میں سازگاری اختیار نہیں کرتا، تو میں پھر اس کے خلاف کھڑا ہوں۔ یعنی جس چیز کو میں پسند نہیں کرتا، جس کو میں قبول نہیں کرتا، تو اس کو میں یہاں اپنے سامنے آرام کے ساتھ پڑا رہنے دوں گا، میں اسے لات نہیں ماروں گا، ٹھیک ہے نا؟ اگر یہ یہاں ہی پڑا ہوا ہے، میں وہ کہا کرتا ہوں کہ اگر آپ کے دروازے کے آگے کتا مرا پڑا ہے، تو کتا اٹھانا کس کی ذمہ داری ہے؟ میونسپل کمیٹی کی، بلدیہ کی ذمہ داری ہے۔ تو بلدیہ والے تو اپنی مرضی سے آتے ہیں۔ اب اگر تو آپ کو کتا ناپسند ہے تو آپ اٹھا کر خود پھینکیں گے۔ تو اگر آپ نے کہا کہ چلیں جی دروازہ تو تنگ ہے، دروازے کے آگے کتا ہے، میں ذرا خود ہی بلدیہ والے اٹھا لیں گے اور میں پاؤں ذرا اونچا کر کے اوپر سے جو ہے وہ گزر جاتا ہوں، تو آپ نے سازگاری اختیار کر لی۔ اس کو کہتے ہیں پسند نہیں ہے پر چلیں گزارا ہو جائے گا، میرا گزر سکتا ہوں، اوپر سے ٹانگ اٹھا کے جو ہے نا وہ ذرا لمبا قدم اٹھا کے نکل جاؤں گا۔ تو یہی تو ہم طاغوت کے ساتھ کر رہے ہیں، غیر اللہ کی حکمرانی ہے نا، تو ہم وہ لمبی ٹانگ اٹھا کر نکل جاتے ہیں کہ چلیں۔ وَمَن يَبْتَغِي غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا، جس نے بھی ایسے دین کو، ایسے نظام زندگی کو قبول کر لیا، پسند کر لیا، اس کے ساتھ سازگاری اختیار کر لی، برداشت کر لیا کہ چلیں جی، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، اس کا کوئی عذر قبول نہیں ہوگا، وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور وہ آخرت میں خسارہ پائے گا۔ آگے کیا فرمایا کیف یہد اللہ قوما کفروا بعد ایمانہم، اللہ کیسے ہدایت دے اس قوم کو، ان لوگوں کو جو کفر کر رہے ہوں، بعد ایمانہم، اپنے ایمان کے بعد کفر کر رہے ہوں، وشاہدوا ان الرسول حق، اور شہادت بھی دیتے ہوں کہ ہمارا رسول سچا ہے، ہمارا رسول برحق ہے۔ تو رسول نے تو سازگاری اختیار نہیں کی، تم کیوں کر رہے ہو؟ رسول نے تو جہاد کیا، اس کو برداشت نہیں کیا۔ تو یہ ہے اصل کے اندر جو ہے وہ، آج تو ہم سارے ہی اس کو برداشت کیے بیٹھے ہیں نا۔ تو فرمایا وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ، اس کے بعد کہ ان کے پاس واضح احکامات آ گئے تھے۔ اللہ نے تو کہہ دیا تھا کہ جس نے بھی قبول کیا ایسے دین کو جو اسلام نہیں ہوگا،
تو فلن یقبل منہ وهو فی الآخرۃ من الخاسرین کیف یہدی اللہ قوما کفروا بعد ایمانہم وشہدوا ان الرسول حق، اور وہ گواہی بھی دیتے ہوں واللہ لا یہدی القوم الظالمین، یہ ظالم ہے، اللہ ان کو کوئی زبردستی ہدایت نہیں دے گا اللہ۔ یہ بڑی سخت آیات ہے، آگے کا مضمون اور بھی سخت ہے۔ بہرحال اس وقت تو وہ یہ مسئلہ تھا سابقہ اہل کتاب کا، اب یہ مسئلہ کس کا بن گیا؟ اب یہ ہمارا بن گیا، اس لیے کہ ہمیں بھی تو اللہ نے کہا نا کہ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، پورے کے پورے اسلام کے اندر جب وہ داخل ہو جائے، تو پورے کے پورے کیسے داخل ہوں گے بھائی؟ کلمہ تو پڑھ لیا، پورا ہی داخل ہے، پورے داخل ہوئے جب عرب کے اندر دین قائم ہوا۔ میں پھر بتاتا ہوں کہ یہ دین کا قیام یہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی نہیں دیکھ سکی، یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی نہیں دیکھ سکے، اور سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی نہیں دیکھ سکی، اور احد کے اندر شہید ہونے والے 70 صحابہ بھی نہیں دیکھ سکے، لیکن جد و جہد کی ہے انہوں نے پوری ایمانداری کے ساتھ، پورے خلوص کے ساتھ۔ یہ تو وہ ہیں جو شہید ہو گئے۔ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو وفات ہوئی ہے نا ان کی، ایسے کوئی موت آ سکتی ہے؟ ہمیں جد و جہد کے دوران ہی موت آ سکتی ہے۔ لہذا یہ کوئی لازمی نہیں ہے ہمارے لیے کہ ہم چوٹی پر نہیں پہنچے، بے شک 900 سال کی جد و جہد ہو، لیکن پوری ایمانداری کے ساتھ، پورے خلوص کے ساتھ، اور پوری وہ جسے کہتے ہیں کہ پلاننگ کے ساتھ۔ جس طرح ہم پلاننگ کے ساتھ اپنا کاروبار کرتے ہیں نا، دکان پلاننگ کے ساتھ چلاتے ہیں یا بغیر پلاننگ کے، وہ پوری ذمہ داری کے ساتھ، اسی طرح یہ کام کرنا ہے۔ فرمایا وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ، اس کے بعد کہ ان کے پاس یعنی وہ ان میں اختلافات پڑ گئے تھے کتاب کو چھوڑنے کے نتیجے میں، کتاب سے دور ہونے کے نتیجے میں، حالانکہ واضح احکامات ان کے پاس بھی تھے۔ مسلمانوں تم ان جیسا نہ ہو جانا، وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تفرقوا، وہ تفرقے میں جو پڑ گئے تھے تم ان جیسے نہ ہو جانا، یہ اب نصیحت کی جا رہی۔ تو ہم تو ہو گئے، اس کے باوجود نصیحت کے ہو گئے نا۔ من بعد ما جاءهم البینات، اس کے بعد کہ ان کے پاس واضح احکامات آ گئے تھے، واولئک لهم عذاب عظیم، نتیجہ کیا ہے کہ وہ تفرقے میں پڑنے والے مسلمان اس جرم میں ایک عظیم عذاب کے مستحق بنے، تم نہ بن جانا۔ یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ، وہ دن اب بتایا جا رہا ہے، وہ دن جس دن کچھ چہرے جو ہے وہ سفید ہوں گے، وتسود وجوہ، اور کچھ ہوں گے سیاہ۔ فَأَمَّا الَّذِينَ اسْوَدَّتْ وُجُوهُهُمْ، اور وہ جو سیاہ چہرے جن کے ہوں گے، اللہ ان سے پوچھے گا، ذرا نوٹ کریں کیا پوچھے گا اللہ، اَکَفَرْتُمْ بَعْدَ ایمانکم، کیا تم ایمان کے بعد کفر کرتے رہے؟ یہ ایمان کے بعد کا کفر کون سا ہے؟ وہ پیچھے بتایا ہے، غیر اسلام دین سے سازگاری، وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ۔ اب اللہ بتائے گا تم کون سے مسلمان تھے، تم تو طاغوت کے ساتھ سازگاری کیے بیٹھے تھے، تمہیں پریشانی ہی نہیں تھی کوئی۔ شاید پچھلی دفعہ میں نے آپ کو حدیث سنائی تھی نا، حدیث قدسی، اوحی اللہ عز وجل الی جبریل علیہ السلام، اللہ تعالیٰ نے وحی کی جبرائیل علیہ السلام کی طرف، انقل مدینہ تا قضا و قضا بہا لیا، فلاں فلاں بستی جو اس کے رہنے والوں کے ساتھ سمیت جاؤ تباہ کر دو۔ تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ جبرائیل نے کہا یا رب ان فیہا عبدا کا فلانا لم یاسک طرفۃ عین، اللہ تیرا اس میں وہ ایک بندہ ایسا بھی ہے جس نے پلک جھپکنے کی دیر تیری نافرمانی نہیں کی، کیا اس کو بھی تباہ کرنا ہے؟ تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ اللہ نے فرمایا اقلبھا علیہ وعلیہم ان وجہہ لم یتمار فیہا ساعۃ وقت، وہ اس کو پرواہ ہی نہیں ہوئی۔ اللہ نے یہ نہیں کہا کہ نہیں اس کی نماز میں نقص تھا، اس نے ٹوپی نہیں پہنی تھی، اس نے رفع یدین نہیں کیا تھا،
اس نے فلاں وقت کا ذکر چھوڑ دیا تھا، نہیں، وہ سب پورا ہی تھا اس کا. اس نے اپنے باہر دنیا کو دیکھا. کیا اللہ صرف جو ہے وہ مسجد میں ہی اکبر ہونا چاہیے یا پوری زمین پر اللہ کا اللہ اکبر ہونا چاہیے؟ تو پھر اللہ تو ہر جگہ اکبر ہی ہے. کیوں کہا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر؟ یہ انذار اس وقت تک جاری رکھیں جب تک آپ کے رب کی کبریائی ہو جائے. تو اکفر تم بعد ایمان تم، کیا تم کفر کرتے رہے ایمان کے بعد؟ فذوقوا العذاب بما کنتم تکفرون، تو پھر چکھو عذاب جو تم کفر کرتے رہے، ناشکری اصل کے اندر کرتے رہے، یعنی ایمان لا کر بھی قدر نہیں کی اللہ کی ان آیات کی، اللہ کی اس ہدایت کی. وَأَمَّا الَّذِينَ ابْيَضَّتْ وُجُوهُهُمْ، اور وہ جن کے چہرے سفید ہوں گے، ففی رحمت اللہ، تو وہ ہوں گے اللہ کی رحمت میں. انہوں نے اپنا کام کیا ہوگا، وہ اوپر جو نسخہ بتایا ہے اس کے مطابق چلے ہوں گے. ہم فیہا خالدون، اور یہ اس رحمت میں رہیں گے ہمیشہ. فرمایا تلک آیات اللہ، لوگو یہ ہاری ساری کی باتیں نہیں. ہماری وہ زبان میں کہتا ہے نا کہ ہاری ساری دیاں گلاں نہیں، یہ اللہ کی باتیں ہیں. جس طرح کہتے ہیں نا یہ میں بات کر رہا ہوں، یعنی میری شخصیت کو دیکھو میں کون ہوں. اللہ کہتا ہے تلک آیات اللہ، اس کو ایسے ہاری ساری کی باتیں نہ سمجھو، یہ اللہ کی آیات ہیں. نتلوہا علیک بالحق، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہم آپ کے اوپر جو ہے وہ نازل کر رہے ہیں بالکل حق، سچ، درست. وَمَا اللَّهُ يُرِيدُ ظُلْمًا لِلْعَالَمِينَ، اور اللہ جہان والوں کے اوپر ظلم نہیں کرتا کہ انہیں سمجھائے نہ، بتائے نہ اور خام خواہ جہنم میں پھینک دے. یعنی یہ سب کچھ جو ہے حق ہے، اور اللہ ظلم نہیں کرنا چاہتا، اس وجہ سے یہ باتیں واضح کر رہا ہے. وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اور تم کرو یا نہ کرو تو جو کچھ بھی آسمانوں میں زمین میں اس کا مالک کون ہے؟ وہی ہے، وہی اس کا مالک ہے اور وہی اس کا حاکم ہے. ایک چھوٹا سا سمجھ لیں کہ علاقہ ہے نا، اب پاکستان بھر میں اب جو ہے وہ آپ دیکھیں کتنی بغاوت ہوئی ہے، ہو رہی ہے، یہ بلوچستان میں بھی، سرحد میں بھی. تو کوئی پاکستان کی حکومت جو ہے وہ اپنی جگہ کھڑی ہے کہ نہیں کھڑی؟ تو اگر زمین کے اوپر بغاوت بھی ہو جائے گی تو اللہ، وہ تو بہت بڑی سلطنت ہے اس کی. تو وہ کیا ہے؟ ریت کا ایک ذرہ ہے، اڑ کر ادھر سے ادھر ہو گیا، اتنی سی بات ہو جائے گی نا. یہ بتا رہا ہے اللہ، یہ کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے. وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، یہ تو اصل کے اندر تمہارے لیے ہے، ٹھیک ہے نا، تمہارا امتحان ہے. وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اور اللہ ہی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں زمین میں. وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ، اور اللہ ہی کی طرف جو ہے وہ تمام معاملات کا انجام ہے. یعنی جو کچھ بھی ہو رہا ہے، کون اللہ کی آیات کی قدر کر رہا ہے، کون ناقدری کر رہا ہے، کون اللہ کے بتائے ہوئے نسخے کو استعمال کر رہا ہے، کون نظر انداز کر رہا ہے. زوال سے نکلنے کا نسخہ بھی ہم نے پڑھا ہے نا. تو یہ سب رپورٹ کدھر جا رہی ہے؟ اللہ کو پتا ہے کون کون طاغوت میں خوش ہے. طاغوت، حالانکہ فرمایا وَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ، جو طاغوت کا کفر کرے گا اور اللہ پر ایمان لائے گا. غیر اللہ کی حاکمیت طاغوت ہے. اس کا پہلے تو شعور ہی نہیں ہے نا. شعور تو ہو. تو فرمایا بھائی اللہ ترجع الامور، سب معاملات کی رپورٹنگ ہو رہی ہے، اللہ کی طرف جا رہے ہیں. اب
اب جو آیت آ رہی ہے نا، یہ مضمون تو وہی ہے جو پیچھے ہم نے پڑھ لیا، لیکن اب یہ بطور امت، امت کا مقصد، پوری امت اللہ کہتا ہے میں نے بنائی اس کام کے لیے، ٹھیک ہے؟ وہ کیا ہے؟ کون تم خیر امتن، تم خیر امت ہو، خیر والی امت ہو۔ یہ خیر، بلائی، نیکی، ٹھیک ہے، کئی معنوں میں استعمال ہوتا ہے، اور خیر قرآن بھی ہے، پیچھے بھی ذکر ہو گیا نا، وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ، كُنتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ، تم خیر والی امت ہو، اخرجت للناس، لوگوں کے لیے نکالے گئے ہو۔ یہ یعنی تم کس لیے امت بنائے گئے ہو؟ اپنے لیے، لوگوں کے لیے؟ اگر تو تم اپنے لیے ہو پھر تو بیٹھ جاؤ کسی خانقاہ میں، کسی مسجد کے کونے میں بیٹھ جاؤ، پھر تو جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں جاتے تھے وہاں سے اترنے کی ضرورت ہی نہیں تھی۔ آپ کبھی غور کریں، جو آج ہمارے وہ عام طور پر جو کہتے ہیں جی خانقاہوں کے اندر جب وہ تزکیہ ہوتا ہے، فلانا ہوتا ہے، تو بہترین خانقاہ تو غار حرا تھی۔ کوئی صحابی نہیں کہتا کہ مجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں لے جا کر تزکیہ کیا، ٹھیک ہے نا؟ وہ غار ثور کوئی ایسا نہیں ہے، وہ میدان میں تزکیہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ بہرحال وہ اس وقت موضوع نہیں ہے ہمارا۔ کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم خیر والی امت ہو، بہترین امت ہو، اخرجت للناس، یہ خیر، اب ظاہر ہے سب سے بڑا خیر تو قرآن ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ کتاب اللہ، ٹھیک ہے نا؟ آپ نرائی جو ہے وہ اس کو کہیں کہ جی بہترین امت، تو بہترین کس بات پر ہے؟ قرآن کی وجہ سے ہی بہتر ہوگی نا، قرآن سے بہتر تو کوئی چیز نہیں ہے، قرآن نے بہتر بنایا۔ فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ کتاب اللہ، سب سے بڑا خیر اللہ کی کتاب ہے۔ تو اب یہ خیر، یہ قرآن تمہارے پاس ہی نہ رہ جائے، لیکن ذرا غور کریں، اگر ہمارے پاس آیا ہے تو پھر بات ہے نا، ہمارے تو اپنے پاس نہیں آیا، ہمیں تو خود نہیں پتا کہ قرآن کیا کہتا ہے، تو ہم نے کسی کو کیا پہنچانا ہے؟ کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم نکالے گئے ہو دوسرے لوگوں کے لیے، تامرون بالمعروف، اور تم معروف کا حکم دیتے ہو، وتنہون عن المنکر، منکرات سے روکتے ہو۔ اچھا جی، حکم کون دے سکتا ہے؟ کبھی آپ نے حکم دیا؟ کیوں نہیں دیا؟ اس لیے کہ ہم دے سکتے ہیں صرف مشورہ، ہم بیوی کو بھی مشورہ ہی دے سکتے ہیں، اولاد کو بھی مشورہ ہی دے سکتے ہیں، نہیں تو وہ بیوی تھانے چلے جائے گی، ٹھیک ہے نا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ حکم تو دیتا ہے حاکم، ہاری ساری تو مشورے ہی دیتا ہے، کوئی مان لے تو کوئی نہ مان لے، یہی ہے نا۔ تبلیغی جماعت کیا دیتی ہے؟ مشورے دیتی ہے۔ جماعت اسلامی کیا دیتی ہے؟ مشورے دیتی ہے۔ ہم کیا دیتے ہیں؟ مشورے ہی دیتے ہیں۔ اللہ تو نہیں کہتا کہ مشورہ کے لیے، حکم کے لیے، اس کے لیے حکومت چاہیے، اقتدار چاہیے، وہاں تک پہنچو، سمجھے؟ حکومت ہوگی تو حکم دو گے نا، تمہاری تو حکومت ہی نہیں ہے، جتنی ہے اتنا چلا لو بس۔ یہ بھی وہی ہے کہ چلیں جی میری تو یہاں چلتی تھی، میری ایک اپنے ملازم پر چلتی تھی، میں نے اسے کہہ دیا کہ جی میں تمہیں ملازم تبھی رکھوں گا اگر تم نماز بھی پڑھو گے، تو چلو اس نے کہا چل جیڑی میں تیرے ساتھ نوکری میں آئے گی وہ پڑھ لوں گا، کیونکہ جو تیری نوکری میں نماز آئے گی وہ میں پڑھ لوں گا، باقی گھر والی میری اپنی مرضی ہے، وہاں تو یہ تو تیری پڑھنی ہے نا۔ تو یہ سمجھ لیں جی، یہ کام اصل کے اندر جو ہے نا وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جا کر بتوں کو توڑا، کب توڑا؟ مکہ میں تو نہیں توڑا، توڑا جب حکومت بنائی ہے،
ٹھیک ہے نا، پھر روکا بھی ہے، ٹھیک ہے. تو فرمایا کہ تامرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، اور منکرات سے روکتے ہو. تؤمنون باللہ، کیا مطلب ہے تؤمنون باللہ کا؟ جب مسلمان ہے تو کیا اللہ پر ایمان نہیں رکھتے؟ تم اللہ کی باتوں کو مانتے ہو. تؤمنون باللہ، یہ ماننا نہیں ہے جی اذان کی آواز سنی ہے تو نماز نہیں پڑھی، نماز نہیں پڑھنے گیا. یہ ماننا نہیں ہے. جو جیسے وہ میں کہا کرتا ہوں نا کہ ہم قرآن کی تصدیق کرتے ہیں بغیر ہی پڑھے، اور کسی کاغذ پر بغیر پڑھے دستخط نہیں کرتے، کسی اسٹامپ پر بغیر پڑھے دستخط نہیں کرتے. کہتا ہے یار میں جب دستخط کر دوں گا تو پھر میں تو مطلب یہ ہے کہ پکڑا گیا، ذمہ دار بن گیا اس تحریر کا. وہ کبھی آپ اس کے پاس جائیں، وہ جو عرضی نویس وغیرہ ہوتا ہے وہ لکھ دیتا ہے جی، جو جیسے نے انگوٹھا لگانا وہ کہتا ہے جی پڑھا سنا اور انگوٹھا لگایا، پڑھ سن کر بات سمجھ کر انگوٹھا لگایا. تو یہ قرآن کا انگوٹھا کیسے لگایا؟ بغیر ہی پڑھے سنے. ٹھیک ہے نا، اس لیے کہ اس تصدیق کی کوئی ویلیو ہی نہیں ہے. ویلیو سمجھتا تو پھر کہتا نا. تو بہرحال ولو آمن اہل الکتاب، اگر ایمان لے آتے وہ اہل کتاب، لکان خیر اللہم، تو یہ ان کے لیے خیر تھا، بہت بہتر تھا ان کے لیے. منہم المومنون، ان میں سے ہیں ایمان والے بھی، واکثرہم الفاسقون. اچھا ان میں ایمان والے ہیں، یہ نوٹ کریں. زمانہ تو میں نے پہلے آپ کو بتایا نا کہ بدر اور احد کے درمیان کا زمانہ ہے. تو ابھی تو اسلام صرف اتنی دور تک پہنچا نہیں ہے نا. تو عیسائیوں کی تو بڑی بڑی سلطنتیں ہیں، بڑے بڑے ملک ہیں، وہاں ہوں گے ایمان والے. ان تک بات پہنچے گی تو پھر ہی ہے نا انہوں نے قبول کیا یا نہیں کیا. نجاشی تک جب بات پہنچی تو نجاشی نے اسے قبول کیا نا. اسی طرح اور بھی لوگ عیسائی تھے. تو مطلب اتنی بڑی سلطنت میں کسی جگہ بھی ان کے ہاں کچھ لوگ ہو سکتے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ فرماتا کہ ہیں ان کے اندر، لیکن اکثریت کیا ہے؟ اکثریت فاسقوں کی ہے. اور آج یہی صورتحال ہمارے ہاں ہے. لن یضروکم الا اذا، یہ جو اکثریت فاسقوں کی ہے یہ آپ کو پریشان تو کرے گی، لیکن لن یضروکم الا اذا، یہ آپ کا کوئی نقصان نہیں کر سکیں گے، بس تھوڑی سی پریشانی، تنگ کرنا جیسے کہتے ہیں نا، ٹینشن بنانا. باقی آپ کو ناکام نہیں کر سکیں گے، آپ کا مشن نہیں روک سکیں گے. وَإِن يُقَاتِلُوكُمْ، اگر یہ جنگ کے لیے آئیں گے، يَوَلُّوكُمُ الْأَدْبَارَ، تو یہ پیٹھ دکھا کر بھاگیں گے. یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کہتا ہے کہ ان کے ساتھ بھی لڑائی جنگ کی نوبت آئے تو لڑنا ہے. ٹھیک ہے نا، پیچھے نہیں ہٹنا. ثم لا ينصرون، پھر کوئی ان کی مدد کو نہیں آئے گا، کوئی ان کی مدد نہیں ہوگی. ضربت علیہم الذلہ، ان کے اوپر ذلت تھوپ دی گئی ہے. اینما ثقفوا، کہیں بھی یہ ہوں گے تو یہ ذلیل ہی ہوں گے جیسے کہتے ہیں. اچھا یہ جو آیت ہم نے پڑھی ہے کنتم خیر امۃ اخرجت للناس، اس کے بالکل پیرلل وہاں آیت ہے سورہ بقرہ میں، وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا. وہاں بھی امت کی ذمہ داری ایک اور انداز سے بتائی، شہادت الناس کا فریضہ ہے، تمہاری ذمہ داری ہے. یہاں وہی بات دوسرے طریقے سے جو وہ سمجھا دی گئی. وہاں کہا تم نے اس کی شہادت دینی ہے، قرآن پہنچانا ہے، شہادہ پہنچانا ہے. یہاں کہا کیا کہ تم خیر والی امت ہو، تمہیں یہ خیر دیا گیا، یہ قرآن ہے، یہ قرآن تم نے پہنچانا ہے. سمجھ آئی بات؟ الفاظ مختلف ہیں دونوں جگہ، لیکن بات ایک ہی ہے. وہاں کہا کہ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، تمہیں شہادہ دیا گیا ہے، تم نے اس شہادے کی شہادت دینی ہے. یہاں کہا گیا تمہیں خیر دیا گیا، خیر والی امت ہو.
اور یہ تم انہیں خیر پہنچانا ہے، یہ تمہاری ذمہ داری ہے۔ تو فرمایا کہ وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ، ان کے اوپر ذلت تھوپ دی گئی، اَيْنَمَا ثُقِفُوا، یہ کہیں بھی رہیں، یعنی اسی نافرمانیوں کی وجہ سے، اللہ کی کتاب سے دوری کی وجہ سے اب یہ ذلیل ہوں گے کہیں بھی ہوئے، الا بحبل من اللہ، سوائے اس کے کہ ان کو کوئی سہارا ملے اللہ کی طرف سے، یعنی اللہ کے اپنے پروگرام میں ان کو کوئی ریلیف دینا ہو، یا حبل من الناس، یا انسانوں کی طرف سے کوئی گروہ ان کو کوئی سہارا دے دے تو دے دے، ادروائز یہ اپنے پاؤں پر کھڑے ہونے والے نہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو وحبل من الناس، یا لوگوں کی طرف سے کوئی سہارا، یا الا بحبل من اللہ، یا اللہ کی طرف سے کوئی ان کو جو وہ سہارا مل جائے۔ اور یہ سمجھ لے کہ جب یہ آیات نازل ہو رہی ہیں نا، دنیا میں یہودیوں کے پاس کوئی ملک نہیں تھا، پھر مسلمانوں کا دور بھی گزر گیا، ان کے پاس کوئی ملک نہیں تھا، اور پھر مسلمانوں کا زوال بھی آ گیا، یہاں تک کہ وہ زوال بھی ختم ہونے لگا اور مسلمان پھر آزاد ہونے لگے 1947۔ تو یہاں آ کر پھر اسرائیل کے نام سے ایک ملک بنا، لیکن وہ عیسائیوں کے سہارے، برطانیہ کے سہارے کے ساتھ وہ جو ہے وہ بنا، یعنی اندازہ کریں اتنی دیر وہ اللہ کو ماننے والے، اللہ کے رسولوں کی اولادیں اتنا عرصہ جو ہے وہ اس طرح ہی دنیا کے اندر جو ہے وہ رہی۔ تو یہ ذلت جس کا اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ذکر کر رہا ہے، تو فرمایا کہ وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ، یہ اللہ کا غضب لے کر لوٹے، یعنی ان کو کتاب ملی تھی، ان کے اندر پیغمبر آئے تھے، لیکن یہ رحمت سے محروم اور اللہ کے غضب کے مستحق بن گئے۔ اصل میں تو مسلمانوں کو سمجھایا جا رہا ہے کہ تم نہ ایسا ہو جائے تمہارے ساتھ۔ وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الْمَسْكَنَةُ، اور ان کے اوپر جو ہے وہ محتاجی، مسکنت، کمزوری، بے ہمتی، کم ہمتی یہ تھوپ دی گئی۔ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُوا يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ، یہ اس لیے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی آیات جو ہے اس کی ناقدری کرتے رہے۔ یہ دیکھیں بار بار یہ جو چیز آتی ہے نا، یہ ہے اللہ کی آیات کی ناقدری کا نتیجہ، جو آج ہم بھگت رہے ہیں، جو ہم سمجھ نہیں پا رہے ہیں۔ یہ اصل میں تو اللہ تعالیٰ کی اس قرآن کی ناقدری ہے نا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین، لوگو اللہ تعالیٰ اگر اٹھائے گا تو اس کتاب کے ساتھ وفاداری کی بدولت ہی تمہیں اٹھائے گا، اور جو اس کے ساتھ غداری کریں گے وَيَضَعُ بِهِ آخرین، اللہ پھینک دے گا، تباہ کر دے گا، ٹھیک ہے۔ تو فرمایا کہ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُوا يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ، کہ اس لیے کہ وہ ناقدری کرتے تھے اللہ تعالیٰ کی، انہوں نے ناقدری کی اللہ تعالیٰ کی آیات کی۔ وَيَقْتُلُونَ الْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ الْحَقِّ، اور ناحق نبیوں کو قتل کیا۔ اب یہ اصل کے اندر کیوں ایسا ہو جاتا ہے؟ دیکھیں نا، ایک نبی کو قتل کرنے تک بات کیسے پہنچ جاتی ہے؟ اس لیے کہ جیسے وہ میں نے آپ کو پہلے بتایا نا کہ یہ جو ہمارے فرقے ہیں اصل میں یہ بنائے کس نے ہیں؟ یہ بنائے ہیں مذہبی طبقے میں۔ وہ مولوی کہہ دیں یا وہ کہہ دیں تو پھر وہ لوگ ناراض بھی ہو جاتے ہیں، جی مولویان دا نام لے دیتا، لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ آپ کے دماغ میں کس نے ڈالا ہے کہ نماز سے پہلے جب وہ صلاۃ پڑھے بغیر، آپ کہیں گے جی ہم نہیں پڑھتے، جو پڑھتے ہیں اس کے دماغ میں کس نے ڈالا ہے؟ میرے ڈالنے سے ڈل گیا، وہ مولوی نے ڈالا ہے۔ وہ میلاد پہ تقریر کرے، وہ کسی اور موقع کے اوپر کرے، اس نے ایسا اس کے دماغ میں ڈال دیا ہے کہ اب وہ مولوی کو کہا کہ تو بغیر صلاۃ کے اذان پڑھ، ٹھیک ہے نا، وہ نہیں پڑھ سکتا۔ کوئی دوسرا تو بے شک پڑھ دے تو پڑھ دے، بلکہ دہرا ہی دے، وہ کہیں گے جی بغیر صلاتوں سے دوبارہ پڑھ دیں، ٹھیک ہے نا، وہ نہیں پڑھ سکتا۔
یہ فرقے بنائے ہیں ان لوگوں نے، ٹھیک ہے نا، لیکن جب بن گئے ہیں اتنا پختہ کر دیا گیا ہے، اب وہ نہیں پیچھے ہٹنے دیتے ان کو، ٹھیک ہے نا، وہ زیرو ہو جائیں گے۔ تو اب یہ اصل کے اندر اتنے پکے ہو گئے کہ پیغمبر نے آ کر اصلاح کرنی چاہیے کہ یہ کس کاموں میں تم پڑے ہوئے ہو، تو انہوں نے پیغمبروں کو ہی قتل کر دیا، ٹھیک ہے نا۔ تو ظاہر بات ہے کہ وہ اتنے پکے ہو گئے اپنے راستے کے اوپر کہ اب انہیں وہ پیغمبر گمراہ نظر آ رہے ہیں، تو پیغمبروں کو قتل کر دیا، نبیوں کو قتل کر دیا۔ یہ آج بھی اگر آپ اس طرح کھڑے ہوں گے تو یہ سمجھ لیں اپنی جان کے رسک پر ہی کھڑے ہوں گے۔ یہ جو پیچھے ہم نے پڑھا نا کہ وَيَقْتُلُونَ الَّذِينَ يَأْمُرُونَ وَيَقْتُلُونَ الَّذِينَ يَأْمُرُونَ بِالْقِسْطِ مِنَ النَّاسِ، ان لوگوں کو قتل کرتے رہے جو لوگوں میں سے انصاف کی بات کہتے تھے، عدل کی بات کہتے تھے، ٹھیک ہے نا، کیونکہ ان کو یہ گوارا نہیں ہے کہ عدل قائم ہو جائے۔ ذالک بما عصوا وکانوا یعتدون، اس لیے کہ وہ تو نافرمانیوں میں حد سے گزر گئے۔ لیسوا سوا، اب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ سب برابر بھی نہیں ہیں۔ من اہل الکتاب امۃ قائمہ، اہل کتاب میں ایک جماعت ہے جو سیدھی راہ پر ہے۔ وہ پیچھے بھی غالباً ذکر آیا نا کہ جو ہے وہ کچھ لوگ ہیں ایمان والے، تو ہیں کچھ لوگ سیدھی راہ پہ، یاتلون آیات اللہ آناء اللیل۔ اچھا، جو سیدھی راہ پر ہیں ان کی نشانی کیا بتائیے ذرا دیکھیں، پھر اس کو پڑھیں، بڑی اہم بات ہے۔ من اہل الکتاب امتن، اہل کتاب میں سے ایک جماعت ہے، ایک امت ہے، ایک گروہ ہے، قائمہ، سیدھی راہ پر قائم۔ تو اس کے سیدھی راہ پہ قائم ہونے کی اصل وجہ کیا ہے؟ وہ کتاب کے ساتھ جڑی ہوئی ہے۔ یتلون آیات اللہ آناء اللیل، وہ راتوں کو اللہ کی آیات پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تھوڑے ہوں گے، یہ نہیں کوئی مطلب بہت زیادہ۔ اب آپ دیکھیں نا کہ وہ جو راہب تھا وہ عیسائی تھا نا، جس نے بحیرہ، جس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچان لیا تھا، یا نجاشی بھی عیسائی تھا، ورقہ بن نوفل بھی عیسائی تھا مکہ میں رہنے والا، جس نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہا تھا کہ آپ کو شاید جو ہے وہ یہ مکہ والے نکال دیں گے۔ تو آخر اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ یہ راتوں کو اللہ کی آیات پڑھتے ہیں۔ یہ آیات کے ساتھ جو ان کا تعلق ہے، ظاہر ہے وہ کون سی آیات پڑھتے تھے بھائی؟ وہ جو ان کی اپنی آیات تھی وہی پڑھتے تھے نا، اہل کتاب کی۔ تو اس پر جڑے ہونے کی وجہ سے یہ جو ہے وہ سیدھی راہ پر ہیں۔ تو جب اس کے ساتھ تعلق ہی ختم کر لیا، تعلق ہی نہیں بنایا، تو پھر سیدھی راہ کدھر گئی؟ تو الٹی راہ کدھر گئی؟ یتلون آیات اللہ آناء اللیل وہم یسجدون، اور وہ تو اللہ کے آگے سجدے کرتے ہیں۔ یؤمنون باللہ والیوم الآخر، وہ ایمان رکھتے ہیں اللہ کے اوپر بھی اور آخرت کے دن پر بھی۔ اب پھر اہم بات آ رہی ہے، وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ، وہ اہل کتاب والے بھی معروف کا حکم دیتے ہیں، وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ، اور منکرات سے روکتے ہیں۔ ایک حدیث کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ما من نبی بعث اللہ فی امت قبلی، اللہ نے جتنے بھی نبی بھیجے مجھ سے پہلے، ما من نبی بعث اللہ فی امت قبلی الا کان لہ فی امتہ حواریون و اصحاب، جن لوگوں کی طرف وہ رسول نبی آتے تھے تو ان میں سے ان کو کچھ حواری یا صحاب مل جاتے تھے دعوت کے نتیجے میں، جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ اچھا، اب وہ پیغمبر جب دنیا سے جا رہے ہیں تو پیچھے کیا ہے؟
یاخذون بسنتہ و یقتدون بامرہ، جو اپنے نبی کی ایک ایک سنت، یاخذون بسنتہ و یقتدون بامرہ، ایک ایک حکم کا خیال رکھتے تھے کہ ہمارے رسول نے یہ حکم دیا ہے، یہ سنت ہے ہمارے رسول کی، یاخذون بسنتہ و یقتدون بامرہ ثم انھا تخلف من بعدہم خلوف، پھر اس کے بعد اگلی نسل یا اس سے اگلی نسل میں ناخلف آ جاتی تھی۔ ثم انہا ما من نبی بعث اللہ فی امت قبلی الا کان له فی امتہ حواریون و اصحاب یاخذون بسنتہ و یقتدون بامرہ ثم انہا تخلف من بعدہم خلوف، پھر ناخلف آ جاتے تھے، وہ کیا کرتے تھے، یقولون ما لا یفعلون، وہ جو کہتے تھے وہ کرتے نہیں تھے، زبان سے تو کہتے تھے اشہد ان لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر کہنے کے بعد وہ اللہ کو اکبر نہیں سمجھتے تھے، یا اللہ کی کبریائی کے تقاضا پورا نہیں کرتے تھے، اشہد ان لا الہ الا اللہ کا تقاضا پورا نہیں کرتے تھے، یقولون ما لا یفعلون، جو کہتے تھے وہ کرتے نہیں تھے، وَیَفْعَلُونَ مَا لَا یُؤْمَرُونَ، اور جو کرتے تھے اس کا حکم نہیں ہوتا تھا، یعنی رسول نے، اللہ نے حکم نہیں دیا وہ تو کر رہے ہیں، جو حکم دیا وہ نہیں کر رہے۔ یفعلون ما لا یؤمرون یقولون ما لا یفعلون ویفعلون ما لا یؤمرون، فرمایا جب یہ بات بن جائے فمن جاہدہم بیدہ فہو مومن، جو ان کے ساتھ طاقت کے ساتھ جہاد کرے گا وہ مومن ہے، یہ ایسے مسلمانوں کے ساتھ طاقت کے ساتھ جہاد کرے گا فہو مومن، ومن جاہدہم بلسانہ فہو مومن، جو ان کے ساتھ جہاد کرے گا اپنی زبان سے، دیکھیں ہم ید کے ساتھ نہیں کر سکتے، ید کے ساتھ تو کرے گی حکومت، طاقت حاصل کرو پھر کرنا، لیکن ہم کر سکتے ہیں زبان کے ساتھ۔ فمن جاہدہم بلسانہ فہو مومن، اور جو ان کے ساتھ زبان کے ساتھ جہاد کرے گا وہ بھی مومن ہے۔ تیسری بات یہ ہے کہ ایسا کوئی جابر حکمران آ جائے، وہ دقیانوس جیسا اس نے اصحاب کہف کو کہا کہ تمہاری گردنیں اتار دوں گا میں اگر تم نے دوبارہ یہاں کو عیسائیت کی تبلیغ کی، تو فمن جاہدہم بقلبہ، یہ پھر اس صورت میں ہے، فمن جاہدہم بقلبہ فہو مومن، اگر آپ یہاں تک کے حالات سمجھتے ہیں تو ٹھیک ہے، تو پھر اپنے دل میں برا سمجھے۔ اچھا دل میں برا سمجھا، ایک دوسری حدیث بھی ہے، بلکہ یہ میں پوری کر لوں، دوسری میں اس کا بعد میں آپ کو سنا دیتا ہوں۔ فمن جاہدہم بقلبہ فہو مومن، جو اپنے دل میں جہاد کرے گا، دل میں جہاد کیسے ہوگا؟ نفرت ہو گئی ہے، میں اس کو پسند نہیں کرتا، بے شک میرا بیٹا ہے، بے شک میرا باپ ہے، جہاں بھی جو بھی ہے، میں اس کو پسند نہیں کرتا، طاغوت کو پسند نہیں کرتا، اللہ کی نافرمانی کو پسند نہیں کرتا، لیکن میں کر کچھ نہیں سکتا، بس دل میں ہی جو ہے وہ کڑتا ہوں۔ فمن جاہدہم بقلبہ فہو مومن، آگے فرمایا وَلَيْسَ وَرَاءَ ذَلِكَ مِنَ الْإِيمَانِ حَبَّةُ خَرْدَلٍ، اگر دل میں بھی نہیں رہا تو وَلَيْسَ وَرَاءَ ذَلِكَ مِنَ الْإِيمَانِ حَبَّةُ خَرْدَلٍ، اب تو پھر رائی کے دانے کے برابر بھی نہیں رہ گئے، وہ بھی چلا گیا ہے۔ تو ایک اور حدیث کے اندر جو وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بنی اسرائیل کی جو برائی تھی نا وہ یہی اصل میں ہوئی کہ پہلے وہ جس کو دیکھتے تھے غلط کام کرتا اس کو روکتے تھے، لیکن پھر وہ آہستہ آہستہ انہوں نے دیکھا کہ لوگ رک نہیں رہے، مطلب اس آدمی کو میں نے 2-4 دفعہ سمجھایا نہیں، جس طرح بعض اوقات آپ اپنے گھر میں اب دیکھیں جب اولاد بڑی ہو جاتی ہے نا، اور چھوٹا جب ہوتا ہے نا اس کو تو باپ مارتا تھپڑ، جب بچہ ہو جاتا ہے نا بڑا، پھر باپ کو اصل میں یہ بھی خطرہ ہوتا ہے کہ اگر یہ گھر سے بھی بھاگ گیا تو پھر بھی جو مسئلہ ہی ہے، تو اگر اس نے مجھے آگے سے مار دیا پھر بھی مسئلہ ہی ہے، بول ہی پڑا مسئلہ، تو پھر وہ میرے جیسے بندے سوچتے ہیں کہ یار اچھا چلو یہ زبان بند ہے، تھوڑا لحاظ کرتا تھے آپ اکھا اینو کر لو،
آپ نہ موقع دو کہ گل اتوں تک پہنچے. تو مطلب یہ ہے کہ پھر وہ انہوں نے جب دیکھا تو وہ پھر دائیں بائیں دیکھنے لگ گئے. مطلب بھائی بڑا سمجھایا، اب سمجھانا بند کر دیا. اور حدیث کے اندر ہے کہ اپنے تعلقات اسی طرح ہی جاری رکھے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں پھر اللہ نے ان پر لعنت کر دی. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمانوں، اگر تمہارے ساتھ یہ ہوا تو اللہ تم پر بھی لعنت کر دے گا. یہ میں حدیث کسی وقت آپ کو سناؤں گا، ٹھیک ہے نا، لیکن کیونکہ وہ اس کا پورا وہ متن میرے سامنے نہیں. تو اللہ کے نبی نے کہا کہ اللہ تم پر بھی لعنت کر دے گا کیونکہ یہ حرکتیں تم نے کرنی ہیں. ایک حدیث کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لَيَأْتِيَنَّ عَلَىٰ أُمَّتِي كَمَا أَتَىٰ عَلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ حَذْوَ النَّعْلِ بِالنَّعْلِ. میری امت کے اندر وہ سب خرابیاں آ جائیں گی جو بنی اسرائیل میں تھی، جیسے ایک جوتا دوسرے جوتے کے مشابہ ہوتا ہے. تو فرمایا کہ یؤمنون باللہ والیوم الآخر، وہ اہل کتاب بھی اللہ اور آخرت کے اوپر ایمان رکھتے ہیں. ویأمرون بالمعروف، معروف کا حکم دیتے ہیں. وینہون عن المنکر، منکرات سے منع کرتے ہیں. وہ اہل کتاب بھی جو اتنے بگڑے ہوئے تھے ان میں بھی ایسے لوگ ہیں جو اپنا فرض ادا کرتے ہیں. تو یہاں کتنے لوگ اپنا فرض ادا کرتے ہیں؟ وَيُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ، اور وہ نیکی کے کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے ہیں، یعنی اچھے کام کے لیے آگے بڑھتے ہیں. وَأُولَٰئِکَ مِنَ الصَّالِحِینَ، اور یہ صالحین میں سے ہیں. ابھی بڑی سلطنت رومہ بڑی دور تک پھیلی ہوئی ہے، اس میں عیسائی ہوں گے، دور دور ہوں گے، ابھی تک وہ پیغام پہنچا نہیں ہوگا ان تک کہ کوئی پیغمبر ہے. ظاہر ہے پیغام پہنچے گا، پھر وہ اس کو مانتے ہیں نہیں مانتے یہ تو سوال بعد میں اٹھنا ہے نا. وَمَا يَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ، اور جو بھی یہ خیر کا کام کریں گے فَلَن يَكْفُرُوا، اللہ اس کی ناقدری نہیں کرے گا. وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالْمُتَّقِينَ، اور اللہ تقوی والوں کو جانتا ہے، اللہ کے علم ہے تقوی والے. ان الذین کفروا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا یا جنہوں نے اللہ کی آیات کی ناقدری کی، لن تغنی عنہم اموالہم ولا اولادہم من اللہ شیئا، تو کچھ فائدہ نہ دے سکیں گے ان کے مال اور ان کی اولادیں، کوئی تحفظ نہ دے سکیں گے ان کو اللہ تعالیٰ کے ہاں کچھ بھی، یعنی اللہ کی سزا سے بچنے کے لیے کوئی تحفظ نہیں دے سکیں گی. وَأُولَٰئِکَ أَصْحَابُ النَّارِ، اور یہ ہوں گے آگ والے، ہم فیہا خالدون، اور اس میں ہمیشہ رہنے والے. مَثَلُ مَا يُنْفِقُونَ فِي هَٰذِهِ الْحَیَاةِ الدُّنْیَا، مثال ہے ان کی جو یہ خرچ بھی کریں اس دنیا کی زندگی میں. یعنی ایسے لوگ جو نہ معروف کا حکم دے، نہ منکرات سے روکے، نہ وہ اپنا کوئی فرض، نہ کوئی اللہ کی کتاب کے ساتھ تعلق، نہ یہ مطلب یہ ہے کہ کوئی تقوی نہیں ہے، دعویٰ ایمان کا ہے، پھر کوئی نہ کوئی نیکی کے کام بھی کرتے ہیں. تو فرمایا مَثَلُ مَا يُنْفِقُونَ فِي هَٰذِهِ الْحَیَاةِ الدُّنْیَا، یہ اس دنیا کی زندگی میں جو بھی انفاق کریں گے، خرچ کریں گے، کَمَثَلِ رِیح، وہ ایسے ہی ہے جیسے کہ ہوا ہو فیہا سرٌ، اور اس کے اندر ہو سخت سردی. سخت سردی جب ہوتی ہے تو ہمارے زبان میں کہتے ہیں کورا پین لگ پہ. تو کورا کیا کرتا ہے؟ فصل کو جلا دیتا ہے، ٹھیک ہے نا. زیادہ پڑے ہمارے وہ اتنا نہیں پڑتا، جب ٹھیک ٹھاک پڑے تو بڑے بڑے درخت سوکھ جاتے ہیں، ٹھیک ہے نا. تو ان کے ایسے انفاق کے اوپر جو ہے نا وہ آ گئی سرد ہوا. جو انفاق ہے اس کو کھیتی سے تشبیہ دی ہے نا، اصابت ہرسا قومن کو اصابت ہرسا قومن ظلموا انفسہم، اور یہ ٹھنڈی ہوا، کورے والی ہوا، برف والی ہوا آ گئی اس قوم کی کھیتی کو جس نے اپنے اوپر ظلم کیا تھا. فَأَهْلَكَتْ، تو ان کی اس نیکی کو بھی اس نے جلا کر رکھ دی، ٹھیک ہے نا.
نیکی بھی تقوی کے ساتھ چاہیے، ادروائز دکھاوا ہوگا، کوئی ریاکاری ہوگی، ٹھیک ہے نا، ویسے کیوں خرچ کرتا ہے؟ پٹواری کے پاس جا کر کہتا ہے جی خوشی سے دیتا ہوں، تھانے دار کو بھی خوشی سے دیتا ہوں، تو ایتھے مینو تو خوشی نہ نہیں دینا۔ رستے میں کتنے آدمی آئے، کس کو خوشی سے دیا ہیں؟ وہ کہتا نہیں نہیں جی میں تو اپنی خوشی سے دے رہا ہوں، یہ تھوڑی رشوت ہے۔ ہیں بھئی رستے میں کتنے لوگ گزرے تھے، کسی کو تو نے خوشی سے نہیں دیا، یہاں تجھے خوشی آ گئی۔ تو یہ بعض اوقات یہ سمجھ لیں یہ پیچھے کئی اور ہی مقاصد بن جاتے ہیں، ووٹ لیں گے، کوئی میری کوئی نام ہی بن جائے گا، یہ نام بڑی چیز ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا من صلی یرائی فقد اشرک، من صام یرائی فقد اشرک ومن تصدق یرائی فقد اشرک۔ جس نے دکھاوے کی نماز پڑھی، دکھاوے کا روزہ رکھا، دکھاوے کا صدقہ کیا، اس نے شرک کیا۔ تو شرک کا کیا ملنا، وہ ضائع ہو جاتا ہے۔ کیونکہ تقوی ہوگا تو اصل کے اندر جو انفاق ہے یا دوسرا تیسری کوئی چیز بھی ہے نا، تو پھر ہی وہ جو ہے نا وہ اصل میں تو نتیجہ خیز تبھی بنتی ہے، اس کا کیا اس کو کہتے ہیں، اس کا اجر تبھی ملنا نا۔ اب مثلا یہ ہے کہ ہمارے ہاں آپ نے کئی دفعہ دیکھا ہوگا کہ کسی چودھری کو لے کر چل پڑیں گے کہ چلیں جی ہم نے ذرا چندہ لینا ہے، مسجد کے لیے لینا ہے یا کسی مدرسے کے لیے لینا ہے، لیکن ایک محلے کا تکڑا سا آدمی یا کاروباری مرکز ہے، منڈی ہے، اس منڈی کا جو کوئی بڑا آدمی ہے جس کو کوئی نہ نہیں کر سکتا، اب وہ میرے پاس آ گیا، میرا تو دل نہیں کرتا دینے کو، اگر وہ مولوی اکیلا آتا تو میں نے دینا 1 روپیہ نہیں تھا، اب آ گیا ہے وہ، تو میں بے شک دل میں برائی سمجھتا ہوں گا، لیکن اب میں کس کو دے رہا ہوں؟ میں تو دے رہا ہوں اس کی مجبوری کو جو وہ ساتھ آ گیا، ٹھیک ہے نا، ادروائز میں اس کو نہیں دے رہا۔ تو بس اس طرح پھر جو خرچے ہوتے ہیں پھر ایسا ہی ہوتا ہے۔ وما ظلمهم اللہ، تو اللہ تعالیٰ نے تو ان کے اوپر کوئی ظلم نہیں کیا تھا، ولکن انفسهم یظلمون، وہ ہوئے خود اپنے اوپر ظلم کرنے والے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تتخذوا بطانۃ من دونکم، نہ بناؤ رازدار، بھیدی جسے کہتے ہیں، اپنے علاوہ دوسروں کو۔ آپ اندازہ کریں کس طریقے سے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ یہ باتیں سمجھا رہا ہے۔ لا یعلونکم خبالا، یہ کوئی کمی نہیں کرتے تمہاری خرابی میں، یعنی یہ تمہیں نقصان پہنچانے میں کبھی جو ہے وہ موقع نہیں جانے دیتے۔ ودو ما انتم، یہ چاہتے ہیں کہ تم رہو مصیبتوں میں۔ قد بدت البغضاء من افواہہم، بے شک یہ بغض ان کی زبانوں سے بھی کبھی کبھی نکل جاتا ہے۔ وما تخفی صدورہم اکبر، لیکن جو ان کے دلوں کے اندر چھپا ہوا ہے تمہارے خلاف وہ کہیں بڑا ہے۔ قد بینا لکم الآیات، ہم نے تمہارے لیے آیات بیان کر دی ہیں، اب تم بناؤ دوست یہود و نصارہ کو، ٹھیک ہے نا، ہم نے تو بتایا کہ ان کو بیتی نہیں بنانا ہے، دوست نہیں بنانا، تم بناؤ پھر۔ مطلب یہ ہے کہ واضح اللہ کی آیات کی مخالفت کرو اور پھر ساتھ انفاق بھی کرو اور یہ بھی کرو وہ بھی کرو، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ چیزیں اصل میں اس طرح ہوتی ہیں۔ قد بینا لکم الآیات، بے شک ہم نے تو اپنی آیات واضح کر دی تمہارے اوپر، ان کنتم تعقلون، اگر تم عقل سے کام لو۔ ہاں انتم اولائی تحبونہم، ہاں تم وہ لوگ ہو جو ان سے محبت کرتے ہو، یعنی تمہاری ان سے محبتیں ہیں، ولا یحبونکم، حالانکہ وہ تم سے بالکل محبت نہیں کرتے۔ وتؤمنون بالکتاب کلہ، تم تو سب کتابوں پر ایمان رکھتے ہو نا، ہمارا ایمان سب کتابوں پر ہے، اور مطلب کیا ہے وہ نہیں رکھتے، وہ تمہاری کتاب کے اوپر تو ایمان نہیں رکھتے نا۔ وَإِذَا لَقُوكُمْ قَالُوا آمَنَّا، اور جس وقت وہ تمہارے ساتھ ملتے ہیں تو وہ کیا کہتے ہیں، ہم ایمان لائے ہیں، ہم ایمان والے ہیں۔ وَإِذَا خَلَوْا، اور جس وقت تم سے علیحدہ ہوتے ہیں، عَدُّوا عَلَيْكُمُ الْأَنَامِلَ مِنَ الْغَيْظِ، تو وہ اپنی انگلیاں چباتے ہیں غصے کی وجہ سے، یعنی بعض اوقات کیا، وہ مدینے کے اندر جو یہودی تھے نا، وہ تو
مجبور تھے، بے بس تھے، لڑ نہیں سکتے تھے، تو انہیں اپنے دشمن کے سامنے، مطلب دشمن سے مراد کیا ہے؟ مسلمان ان کے دشمن ہی ہے نا وہاں، تو اپنے دشمن کے سامنے ذرا اسی طرح عاجزی کرنی پڑتی ہے جیسے ہمیں امریکہ کے سامنے کرنی پڑ جاتی ہے. یعنی وہ آنکھیں بھی دکھائے تو ہم تھوڑا عاجز سے بن کر اس کی جو ہاں میں. تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ یہ تمہارے سامنے کبھی عاجزی بھی کریں تو ان کو انگلیاں کاٹتے ہیں کہ ان کے سامنے ہمیں جو ہے وہ جھکنا پڑا، یا ان کے سامنے ہمیں جو ہے وہ یہ عاجزی کرنی پڑی. کل موتو بغیظکم، تو ان سے کہو مرو اپنے اس غصے میں. ان اللہ علیم بذات الصدور، بے شک اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں میں جو کچھ ہے اس کو جانتا ہے. ان تمسسکم حسنہ، اور اگر تمہیں کوئی بلائی ملے، تسوہم، ان کو بہت بری لگتی ہے. وَإِن تُصِبْكُمْ سَیِّئَةٌ، اور اگر تمہیں وَإِن تَمْسَسْكُمْ حَسَنَةٌ، اگر تمہیں کوئی بلائی ملے، کامیابی ملے، کوئی آسانی ملے، کوئی آرام ملے، تسوہم، ان کو بری لگتی ہے، برا لگتا ہے ان کو، خوش نہیں ہوتے. وَإِن تُصِبْكُمْ سَیِّئَةٌ، اور اگر تمہیں کوئی پریشانی آئے، تکلیف آئے، مصیبت آئے، یَفْرَحُوا بِہَا، بڑے خوش ہوتے ہیں. وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا، اور اگر تم صبر کرتے رہے اور بچتے رہے، تقوی اختیار کیے رکھا، یعنی جو باتیں تمہیں بتائی ہیں نا ان کا خیال رکھا، بچتے رہے، لا یضرکم کیدہم شیئا، تو ان کی یہ چالیں تمہیں کچھ نقصان نہیں پہنچا سکیں گی. ان اللہ بما یعملون محیط، اور جو کچھ بھی وہ کر رہے ہیں منصوبے، اللہ نے اس کا احاطہ کیا ہوا، یعنی اللہ نے اپنے علم سے اس کا احاطہ کیا ہوا. اچھا جی، یہ یہاں تک کہ ہم نے آج پڑھنا تھا. اس سے آگے جو ہے وہ غزوہ احد شروع ہو رہی ہے. اگرچہ وہ ہم جو ہے نا وہ ساری ایک کلاس میں تو نہیں کور کر سکیں گے، لیکن بہرحال اس کا ایک مین مضمون جو ہے نا وہ اگلی دفعہ ہم پڑھ لیں گے، کوشش کریں گے جو ہے نا. تو بس آج یہیں پر ہم ختم کر رہے ہیں. اقول قولی ھذا واستغفر لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات.